حاضرین یعنی بزرگوں، دینی بھائیوں، اور اگر میری آواز ہماری ماؤں بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو وہ بھی میرے مخاطب ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ آواز ان تک پہنچے، کیونکہ جس عنوان پر ابھی گفتگو ہوئی اور جس عنوان پر گفتگو ہونے جا رہی ہے، انہیں اس سلسلے میں جانکاری کی، معلومات کی اور دین جاننے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ عنوان آپ نے سنا، شادی بیاہ اور عقد نکاح سے متعلق ہے کہ اس سے متعلق جو رسم و رواج ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہیں، مختلف علاقوں میں رسوم و رواج کی شکلیں، رنگ روپ الگ الگ ہے، تو کہا گیا کہ یہ عنوان میں ہی ہے کہ یہ تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ رسم و رواج سے مقابل پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اسلام میں شادی بیاہ اور نکاح کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور شرعی اعتبار سے نکاح کا طریقہ کیا ہے، اس کی بنیاد اور پوری بنیادی چیزیں اگر ہم جان لیں تو ہمیں رسم و رواج کی فہرست بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم یہ جان لیں کہ یہ دین ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سب زیادہ ہے، اضافہ ہے، سب رسمیں ہیں، عادت ہے، طور طریقے ہیں، روایات ہیں، اس میں کچھ ایسی ہو سکتی ہیں جس کو ہم جائز کہہ دیں، جواز کی گنجائش ہو، اور بہت سی ایسی ہیں جن کے بارے میں کھلا ہوا فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس کی اہمیت دیکھیں، اس کی اہمیت دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ شادی بیاہ ہمارے لیے کوئی بنیادی طور سے دنیا کی دوسری قوموں کی طرح محض رسم، محض جسمانی یا خاندانی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حیرت انگیز طور پر شادی بیاہ اور عقد نکاح کی فضیلت بتاتا ہے کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین۔ غور کیجئے کہ جب بندہ شادی کرتا ہے، بیاہ کرتا ہے، تو اس نے اپنے دین کے آدھے دین کو پورا کر لیا۔ آدھا دین مطلب جو بغیر شادی کے ہے، مرد ہو یا عورت، اس کا ابھی آدھا دین ادھورا ہے۔ کیوں یہ آدھا دین ہے؟ اس لیے کہ شادی بیاہ سے انسان کی بہت ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، اور اس زندگی کے مقصد کی تکمیل کے سلسلے میں شادی کے بعد آدمی اپنے حق اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے کہا، یہ ہماری ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا، قدرت کا نظام، انسان کی جو فطرت بنائی، اس میں مرد عورت کو ایک دوسرے کی طرف راغب رکھا، ضرورت مند بنایا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے کئی مقام پر الگ الگ انداز میں یہ بات کلام پاک میں بیان فرمائی کہ ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنائے، اکیلا تنہا نہیں بنایا، اللہ نے جوڑا بنایا، ایک دوسرے کی طرف کشش رکھی، اور یہی چیز انسان کی ایک دوسرے کی ضرورت بھی بن گئی اور یہی امتحان و آزمائش بھی۔ تو جوڑا جوڑا بنایا، فطری ضرورت بنی۔ یہ ہماری کیسی ضرورت ہے؟ ایک انسان کے جسم کی ضرورت ہے، جسمانی اعتبار سے جنسی ضرورت ہے، قلب اور ذہن کی ضرورت ہے، نفسیاتی ضرورت ہے، نکاح، عقد نکاح نفسیاتی ضرورت ہے، اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے، سماج کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، نسل کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے نکاح کے ذریعے سے رشتے اور خاندان، اسی بنیاد پر طے ہوتے ہیں جو ابھی آپ رشتہ داری کی اہمیت، ضرورت، فضیلت سن رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ نکاح کر کے آدمی رشتہ جوڑتا ہے، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ نکاح یا کسی اور ذریعے سے قائم رشتے کو کاٹنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت میں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نکاح سے رشتہ جڑتا ہے، یہ میں نے کہا سماج کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ خاندان کو قائم کرتا ہے، اسی سے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرہ عشر سے بنا ہے، کئی گھر جب اکٹھا ہوتے ہیں تو ایک سماج ہے، معاشرہ بنتا ہے۔ اس سماج کی اکائی ایک گھر بنتا ہے، اور گھر کی تعمیر ہوتی ہے پہلے پتھر عقد نکاح کے ذریعے سے۔
آپ غور کیجئے ہر اعتبار سے. اور اب آگے اور بڑھیں گے تو انسان کی گویا اقتصادیات، سیاست اور زندگی کے دوسرے امور پر بھی اس کے عقد نکاح اور نکاحی تعلقات کا اثر پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ نے بتایا کہ نکاح سے انسان کو سکون ملتا ہے. ومن آیاتہ، اللہ نے فرمایا سورہ روم میں کئی نشانیوں کا اپنے ذکر کیا، توحید کی دلیلیں دی، اللہ تعالیٰ نے احسان بتایا. تو ایک نشانی بتائی، ومن آیاتہ، ہر انسان غور کرے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے، تمہارے ہی انفس، نفس کی جمع، تمہاری ہی جانوں سے، یعنی تمہارے ہی بیچ سے، تمہاری ہی جنس سے جوڑا بنایا. انسان کا جوڑا جانور نہیں بنایا، انسان کا جوڑا جن شیطان کو نہیں بنایا، کوئی دوسری مخلوق نہیں بنائی، بلکہ انسان کا جوڑا انسان ہی کو بنایا، مرد کا جوڑا عورت، عورت کا جوڑا مرد. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. غور کیجئے مرد اور عورت کا فرق تخلیقی اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے، دونوں کے ملاپ میں کیا کچھ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد نتائج کیا نکلتے ہیں، گھر بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، نعمت ہے کہ اس کی نشانی ہے. غور کرے آدمی کیوں بنایا یہ؟ اللہ نے اس کی ایک وجہ یہاں آیت کریمہ میں بیان کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ایک کتاب ہے یہ جو ایک لفظ اللہ نے بتایا نکاح کی حکمت، کہ تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو. یعنی مرد بیوی سے جب جائز رشتہ استوار کرتا ہے، جائز نکاح کے ذریعے، عقد نکاح کے ذریعے، تو سکون کا یہ سامان بنتا ہے. آج پوری دنیا میں ایک لمبی چوڑی، میں نے کہا کہ ایک تقریر، ایک مضمون، ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ انسان سکون کی تلاش میں ہے. جدید آوارہ سماج اور معاشرہ جہاں آزادی کے نام پر، اور خاص طور سے آزادی نسواں کے نام پر شادی بیاہ کے رشتوں کو پامال کیا گیا، خاندان کو توڑ دیا گیا، وہاں کیسے کیسے عذاب علیم ہے. دیکھیے یورپ کے معاشرے میں، امریکہ میں آج وہ بھگت رہے ہیں. خاندان ٹوٹ گئے، بہت سے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ابا کون ہیں. اولاد الزنا، جن کو ہمارے ہاں حرامی کہا جاتا ہے، حرام کی اولاد، اس کی کثرت ہے. امریکہ کے بہت سارے صدر بنے. بعض ملکوں میں سروے رپورٹ آپ دیکھیں گے، یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں، تو 50% سے زیادہ وہاں کے سماج میں ایسے بچے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں. ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ ایک ہی باپ کے بیٹے اور اس کی دوسری بیٹی کا تعلق ہو گیا، بھائی بہن کا. بیٹا باپ کے یہاں نوکری کر رہا ہے، انتہائی غریب ہے کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. باپ کا بہت مالدار ہے، باپ کا کتا اس سے زیادہ خرچ اٹھاتا ہے جتنا بیٹے کی تنخواہ ہے. ایسی اور بھی بہت ساری، اس میں قیامت کی کیا کیا نشانی ہے، میں اس میں جاؤں گا تو لمبی تفصیل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتیجہ بتایا تھا قیامت کی نشانیاں، کہ ماں اپنے مالکین کو جنے گی. تو یہ سماج اور معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ایک بیٹی اپنی ماں کے اوپر حکم چلاتی ہے، اس کے لور سے شادی کر کے اس کی جو پہلے جس سے پیدا ہوئی اس کی مالکین بن جاتی ہے. ایسے واقعات خبروں کی شکل میں آتے رہتے ہیں. ایسے سماج میں آپ سکون کو غارت پائیں گے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہاں راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے، بے خوابی کی وجہ ہوتی ہے، تو پھر نشہ ہوتا ہے. بیٹے کو پتہ نہیں ہے میرے ابا کون ہے، ماں دکھائی دیتی ہے. اب ماں کو دیکھتا ہے کہ نائٹ کلب میں یا عام معاشرتی زندگی میں وہ مختلف لوگوں کو دوست بناتی ہے، ان کی باہوں میں باہیں ڈال کے جو ہے رقص کرتی ہے، پارٹی میں کرتی ہے، اس کے ساتھ تعلق استوار کرتی ہے. بیٹا وہاں کے قانون کی بنیاد پر کچھ بول نہیں سکتا، لیکن اس کی غیرت اور فطرت اسے برداشت بھی نہیں کر پاتی. جھلاتا ہے، غصے میں آتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتا. نتیجہ سماج کا، معاشرے کا، قانون کا باغی بنتا ہے، گناہ اور جرائم کے راستے پہ چلتا ہے. ایسے بچوں میں نشے کی عادت، قتل و غارت گری، لوٹ مار، دوسروں پر ظلم کرنا، عورتوں پر تشدد کرنا، ناجائز تعلقات قائم کر کے ان عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، ڈیٹنگ کے نام پہ اور مختلف طریقوں سے، کبھی کبھی قتل تک کر دینا، دوسروں کی زبردستی عزت لوٹنا، ریپ کرنا کامن بات ہے. یورپ کے ملکوں میں سیکنڈوں میں، منٹوں میں یہ واقعات ہو رہے ہیں رپورٹ کے مطابق، کہ ہر سیکنڈ ہر منٹ پر اتنے واقعات ہوتے ہیں ملک کے اندر. شادی نہ کرنے کا نتیجہ خاندان ٹوٹ گئے، رشتے نہیں معلوم، وراثت میں کس کا کیا حق ہے اسی سے پتہ چلتا ہے. یہ ابا ہیں، یہ امی ہیں، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ خالہ ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ ماموں ہیں.
یہ رشتے معلوم پڑتے ہیں. پھر کس کا کیا حق ہے یہ پتہ چلتا ہے شادی کی بنیاد پر. جب نکاح ہی ختم ہو گیا تو رشتے نامعلوم, گھر ٹوٹ گئے. اب ناجائز تعلقات کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے, ڈیٹنگ, اور اب تو نیا کلچر بن گیا ہے, کیا کیا نئے نئے یوز اینڈ تھرو والا کلچر اس میں رشتوں میں بھی آ گیا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ رہ رہا ہے, جب تک سمجھ میں آتا ہے ساتھ رہیے, اس کے بعد تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح, تمہارا اپنا الگ علیحدہ ہو جاؤ, الگ الگ لوگوں کے ساتھ رہیں گے. اس کے نتیجے میں جسمانی بیماریاں, ایڈز, آتشک, لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ان بیماریوں کے شکار لوگ امریکہ, یورپ میں پائے جاتے ہیں. 1997 میں جو سیمینار ہوا تھا اس موضوع سے متعلق, اس وقت 7.5 کروڑ آل اوور ورلڈ میں کیا کہتے ہیں افریقہ اور امریکہ کے ایڈز کے مریضوں کی تعداد تھی. میں کچھ بھول رہا ہوں لیکن کروڑوں میں تھی. صرف برطانیہ میں 20 لاکھ سے زیادہ, صرف ایک برطانیہ میں 20 لاکھ سے زیادہ آتشک یعنی جنسی بیماریوں کے مریض تھے. اس میں زیادہ عورتیں تھیں, کیونکہ ایک عورت کئی مردوں سے جب تعلق قائم کرتی ہے تو اس کو مختلف قسم کی بیماریوں کا امکان بہت سنگین ہو جاتا ہے, شدید ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں اشتہار دیا جاتا ہے کہ بچوں کو کیسے روکا جائے. کنڈوم کا کلچر پر پھیلایا گیا کہ اس کا استعمال کیا جائے, ناجائز رشتے کے تعلق سے نقصان کم ہو. یہ نہیں کہا گیا کہ جائز رشتوں کو فروغ دیا جائے. ماں باپ بوڑھے ہو گئے, گھر سے نکال دیا کہ ہماری جوانی کی موج مستی کے بیچ میں یہ رکاوٹ بنیں گے, تو ان بوڑھوں کو اولڈ ایج ہوم میں دارالضعفاء میں بھیج دیا جائے, جو اب ہندوستان میں بھی بن رہا ہے. یہاں بہت غیر مسلم دنیا بہت پریشان ہے. پچھلی مرتبہ چند مہینوں پیشتر ہم لوگ گجرات گئے تھے, تو ہمارے احباب بتا رہے تھے کہ ہمارے غیر مسلم دوست کہتے ہیں کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں بچے پیدا کریں, شادی ہی کیوں کریں. بچوں کو بڑے لاڈ پیار سے, محبت سے, قربانیاں دے کر پالیں, پڑھائیں, بڑھائیں, اور پھر اچھی طریقے سے دھندا کاروبار جمائیں. جب وہ بڑا ہوتے ہم ہی کو گھر سے نکال دے, بے دخل کر دے. تو ایسے بچے کو پالنا پوسنا کیوں؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری موج مستی میں بوڑھے رکاوٹ بن رہے ہیں, تو اب بوڑھا یہ سوچ رہا ہے میں بچہ کیوں پیدا کروں. اس طریقے سے ایک مسئلے جڑے ہوئے ہیں بے راہ روی کی وجہ سے. اس نکاح کو ترک کرنے کی بنیاد پر پاکیزہ رشتہ ختم کر کے گندا رشتہ قائم کرنا ناجائز. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا, تمہارے جنس سے جوڑا بنایا, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. جب سکون کب ہوگا؟ جب جائز رشتہ ہوگا ایک دوسرے کے تعلق سے, جو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس بنو گے. لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کے عیب کو چھپاتا ہے, انسان کے لیے زینت اور خوبصورتی کا باعث بنتا ہے. موسموں کی تبدیلی, گرم سرد میں موسم کی تکلیف سے انسان کو بچاتا ہے. ایسے ہی میاں بیوی جب ایک دوسرے کا لباس بنتے ہیں تو سماج اور معاشرے میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں, سماج اور معاشرے کے لیے طاقت بنتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں. نکاح سے آپ دیکھیں گے کہ قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. زنا کرنے کے بعد آدمی پہچانتا نہیں ہے, پیچھا چھوڑاتا ہے. اسی لیے آگے اللہ نے کہا تاکہ سکون حاصل کرو, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت ڈال دی. جو رشتہ داری کے لیے ضروری ہے, ابھی جس کی فضیلت آپ سن رہے تھے, رحم کا تقاضا ہے. رشتہ داری کا رحم, عربی میں رشتہ داری کو رحم کہتے ہیں, اسی سے اللہ نے رحمان کہا, اسی سے مشتق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نکاح کے ذریعے سے کہا اس میں تمہارے لیے مودت, محبت, مہربانی, رحمت, ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور قربانی کا جذبہ ڈالا. آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے شادی سے پہلے ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں, غیریت ہوتی ہے, خاندان الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن جب یہ عقد نکاح کے بندھن سے, عقد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو, عہد و پیمان کو, تو جب اس عقد سے جڑ جاتے ہیں, ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین کی کتنی شان اور نعمت, کیسی شاندار نعمت ہے کہ بیوی شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے لیے قربانی کا پورا مجسم پیکر بن جاتے ہیں. اور ایک بیوی کے لیے شوہر کی جو حیثیت ہوتی ہے, رشتہ بنتا ہے, دنیا میں کسی کا کوئی رشتہ ویسا نہیں ہے. دوسرے مذاہب والے بھی یہ مانتے ہیں بہت سارے, اسلام میں بھی آپ صرف اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے. اجازت ہے, ضروری نہیں ہے کوئی, لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن کا سوگ اور عدت ہے, لازمی ہے. اس سے یہ پتہ چلا
کہ دنیا میں کسی رشتے کی کسی رشتہ دار کے لیے وہ اہمیت نہیں ہے جو بیوی کے لیے شوہر کی اہمیت ہے. یہ شریعت نے ہم کو بتایا, دین نے بتایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ نکاح کے رشتے کی بنیاد پر ایسی وفاداری اور خاندان کی استواری ہوتی ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے مددگار بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کے وفا شعار بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں, قربانی دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں. زنا میں یہ چیزیں نہیں پائی جائے گی, اور اس کا نتیجہ, اس کی شکل صورت آج آپ جو آزاد کلچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم کو جسم تو استعمال کرنا ہے, بازار سے, فیشن شو سے, ہاں, اور دوسرے مقامات اور ناجائز طریقوں سے, موبائل وغیرہ آج اس کا ذریعہ ہے, کالجوں میں یہ سب کچھ بہت ہو رہا ہے. لیکن ایسے رشتے مضبوط نہیں ہوتے, ایسے رشتے میں وفا نہیں ہوتی, ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا اور ہم پالے پوسیں, ہمیں بچہ نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں, اور بچہ ہو گیا تو گرا دو یا اس کو کہیں چھوڑاؤ ریلوے ٹریک پر, کوڑا کرکٹ کی جگہ پر, اور پھر وہ اولاد الزنا کی کثرت جیسے یورپ اور امریکہ میں حکومت پالے ان کو. تو مربی نہیں ہے, آوارہ بن رہے ہیں, نشے کی عادت ہو رہی ہے, سماج کے باغی بن رہے ہیں, جرائم کے راستے پہ جا رہے ہیں, تعلیم تربیت کا پتہ نہیں ہے, نتیجہ پورا سماج تباہی کے راستے پہ جاتا ہے. نکاح کو چھوڑ دینے کا یہ نتیجہ, یہ میں عنوان سے الگ نہیں, آگے جو ہمارے عنوان کے اندر بحث ہے اس سے یہ کنیکٹڈ بات ہوگی. آج وہی چیز ہمارے یہاں آ رہی ہے, لایا جا رہا ہے. تو یہ نکاح کے فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ خاندان کی بنیاد ہے, رشتوں کو جوڑنے والا ہے, ہاں, یہ نسل جاری رکھنے کا ذریعہ ہے. اللہ کی بڑی عظیم نعمت اور اس کا عطیہ ہے. اللہ نے جو ہے یہ بھی فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ نے, یہ دوسری آیت ہے سورہ نحل کی. سورہ نحل میں اللہ, سورہ نحل کو سورۃ کیا ہے, نعم بھی کہا جاتا ہے, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا. پڑھیے اس کو ترجمے سے پوری, کہ اللہ نے انسانوں پر, بندوں پر کیا کیا نعمتیں کی ہیں, اس کی تفصیل ہے. تو اسی میں ایک جگہ یہ نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے, تمہاری بیویاں بنائی, بیویوں کے لیے شوہر, ہاں. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے اولاد, بیٹے, بنین ابن سے, ابن کی جمع, حفدہ پوتے, بیٹے اور پوتے پیدا کیے, نسل جاری کی. شادی بیاہ سے یہ رشتے طے ہوتے ہیں, ناجائز تعلق سے یہ رشتے اور یہ نعمتیں نہیں ملتی. تو بیٹا, پوتا, پر پوتا, نواسا, اور اس سے سلسلہ آگے بیٹی اور نواسا, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کو تمہارا جوڑا دیا, یعنی بیوی دی, اور پھر اس ملاپ سے اولاد دی, اولاد کی اولاد دی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں پاکیزہ روزیاں دی, حلال چیزیں عطا فرمائی, کھانا پینا, لباس, رزق میں یہ سب چیزیں آتی ہیں, گھر بار ہے, رشتہ و پیوند ہے, ہاں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اور ایسی کئی چیزیں. چنانچہ نکاح کا ایک فائدہ میں نے یہ ذکر کیا, نکاح کے ذریعے سے برکت ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. اگر آپ غریب ہیں نکاح کیجیے. ہمارے یہاں الٹا ہے, پیروں پہ کھڑے ہو جاؤں پھر شادی کروں گا. میں آج تک نہیں سمجھ میں آیا. ہاں, پیروں پہ کھڑے ہونے کا مطلب خود کا روزگار ہو جائے. بھائی خود کا روزگار ہو گیا تو آپ خود کما رہے ہیں. ہاں, اب آپ کے اندر گھمنڈ آئے گا میں کما رہا ہوں. چاہے آپ نوکری پہ لگیں, بزنس کریں, یا اس سے پہلے بچپن سے پڑھ رہے ہیں, ماں کی گود میں جب تھے, روزی دینے والا تو اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں, ہم اگر مسلمان ہوں, دین سمجھتے ہوں, دین مانتے ہوں, تو یہ چیزیں غور سے پڑھنا چاہیے اور ماننا چاہیے, ایمان رکھنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں, ہاں, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم جب دیکھیں, اپنے آپ کا جائزہ لیں, دوسروں کا نہیں, اپنا جائزہ لیں, تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم دیندار نہیں ہیں. جتنا دین مانتے ہیں اس سے زیادہ دین کی مخالفت کرتے ہیں ہم خود. اب اسی شادی بیاہ کے معاملے میں لے لیجئے, تو یہاں اس ایک بات کو دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, سورہ نور کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, کہ تم میں سے جو بے جوڑ عورتیں ہیں, مردوں کو بھی لوگوں نے اس میں شامل کہا. ایم ایسی عورت کو کہتے ہیں جو کنواری نہ رہ گئی ہو, جو کنواری یا باقرہ نہ رہ گئی ہو, اب کسی وجہ سے بھی وہ باقرہ نہ رہی ہو, چاہے وہ جائز نکاح کے ذریعے, ناجائز تعلق کے ذریعے, ہاں, یا بیوہ ہو گئی ہو یا طلاق ہو گیا ہو. ایسی عورتوں کو جو بے جوڑ ہے, جس کا شوہر نہیں ہے,
ان کو کہیں گے ایم، اس کی جمع ایاما، اور اس میں مردوں کو بھی، جو بے جوڑ مرد اور عورتیں ہیں اللہ کہہ رہا ہے انکحو، ان کا نکاح کرا دو. آرڈر ہے یہ، آرڈر. عام طور سے ہم کہتے ہیں نکاح کرنا مستحب اور سنت ہے، صحیح بات ہے، لیکن بعض حالات میں اگر کوئی انسان شادی کی طاقت رکھتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ کا شکار ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو عام طور سے حضرت امام مالک اور عام جمہور علماء کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے شادی کرنا سنت نہیں ہے، فرض ہے. فرض کہ اگر شادی نہیں کرے گا، عقد نکاح سے کو اختیار نہیں کرے گا تو گناہ کر بیٹھے گا. ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا، آرڈر دیا. اور یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، ایسی کئی آیتیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں، ابھی آئے گی. اللہ نے کہا تم میں جو بے جوڑ مرد اور عورتیں ان کا نکاح کر دو، والصالحین من عبادکم و امائکم، اور جو تم میں سے نیک غلام اور لونڈیاں ہیں، غلام اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو. اس سے پتہ چلا کہ یہاں خطاب اولیاء سے ہے، ذمہ داروں سے ہے، غلام اور لونڈی کے، اور لڑکیوں کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، جس کا ہمارے ہاں حنفی مسلک میں انکار کیا جاتا ہے، ابھی اس کا ذکر آئے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نکاح کر دو بے جوڑ مرد اور عورت کی. اور جو غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، اب وہ غلام لونڈی نہیں، ہمارے یہاں نوکر چاکر غریب لوگ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کا نکاح کر دو. صالحین کا دو معنی کیا گیا، ایک تو یہ نیک صالح جن کا کردار اچھا ہے، ایک معنی یہ کہ جن کے اندر صلاحیت ہے. نکاح کا مطلب یہ کہ مرد ہے تو اس کے اندر مردانہ قوت ہے، وہ شادی کے حقوق اور ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہے، عورت کے حق کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، نامرد نہیں ہے. تو تم میں جو صالح ہیں، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی جس کے اندر قوت ہے اور مالی اعتبار سے یا ذمہ داریوں کو نبھانے کی قوت ہے، اللہ نے کہا ان کا نکاح کر دو. اب اس میں غلام اور لونڈیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ جو جملہ کہہ رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ مانتے نہیں ہیں، اس پر غور کیجئے. اللہ نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ غلام اور لونڈیاں جن کا تم نکاح کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے تم کراؤ، اگر یہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ہماری زبان میں غریب و مفلس ہیں، کلاش ہیں، پیسے ویسے نہیں ہیں، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کا نکاح تب بھی کراؤ. تب نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر نکاح کر دو گے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل اور مہربانی سے ان کو غنی بنا دے گا، مالدار کر دے گا. بہت بڑا بینک بیلنس ہو جائے، کروڑوں کا کاروبار ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ غنی ہو جائے گا، محتاج نہیں رہے گا. شادی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات اس طرح پوری کرے گا کہ وہ ہاتھ پھیلائے گا نہیں، غنی ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائیوں. ہمارا ایمان ہے قرآن پہ؟ جی پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، ہے نا؟ ہاں، ہم یہ مانتے ہیں کیا کہ کوئی غریب ہے اس کی شادی کر دو مالدار ہو جائے گا؟ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے. ایک روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف نسبت ہے، اس میں تھوڑا کلام ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یا عبادی کیا یا ایھا الناس، اس طرح کا جملہ تھا، انجزوا ما امرکم ربکم، تمہارے رب نے جو تم کو حکم دیا ہے نا وہ پورا کرو. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غنی بنا کر اپنا وعدہ پورا کرے گا، اس میں اس کا یہ وعدہ ہے. یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک حدیث ہے جو صحت یا حسن درجے کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 لوگوں پر اللہ نے اپنے اوپر 3 لوگوں کی مدد کرنا متعین کر لیا. اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے بعض لوگوں کے بارے میں کہا کہ میں اس کی مدد کروں گا. خود اللہ نے متعین کیا، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. 3 لوگوں کی مدد کرے گا، ان میں سے ایک ہے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا، عقد نکاح میں بندھنے والا انسان جو نکاح کرنا اس لیے چاہتا ہے کہ میں پاک دامن رہوں، کوئی گناہ کا کام نہ کروں، موبائل پر گندی فلمیں نہ دیکھوں، زنا نہ کروں، بدکاری نہ کروں، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر بری نظر نہ ڈالوں. اس سے بچنے کے لیے جو نکاح کرنا چاہتا ہے کہ نکاح کر کے اپنے کردار کی حفاظت کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بچے کی، ایسے آدمی کی مدد کرنا اپنے اوپر حق کر لیا، واجب کر لیا، فرض کر لیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ نکاح اگر آپ کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی. نکاح اگر کوئی بندہ بندی کرنا چاہتی ہے دین سمجھ کر، دنیا کی ضرورت نہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ کر لوں وہ کر لوں، آگے تھوڑی سی گفتگو آئے گی. یہ ایک پہلو نکاح کا. ایک فائدہ اور میں نے بتایا، نکاح شادی اخلاق کا محافظ ہے، انسانی کردار کی حفاظت کرنے کا ذریعہ. بڑی مشہور حدیث ہے، ابھی جو میں نے حکمت بتائی وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. بخاری اور مسلم کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا معشر الشباب،
من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت سے، شباب سے کہا کہ تم میں سے جو شخص الباء، یعنی ہمارے یہاں قوت باہ بولتے ہیں، لیکن یہاں الباء سے مراد دونوں مفہوم ہے، جیسے میں نے الصالحین کا معنی بتایا، یعنی مالی اعتبار سے ذمہ داریاں شادی کی، عقد نکاح کی جو بھی انسان پر بنتی ہے، جو پوری کر سکتا ہے اس کو الباء، یعنی جو شادی کی طاقت قوت رکھتا ہے۔ فلیتزوج، یہاں بھی حکم آیا تو اسے چاہیے کہ شادی کر لے وے۔ آپ نے اس کا دو فائدہ بتایا آگے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ یہ آنکھوں کو نیچے رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، یعنی آپ کی نگاہ آوارہ جو ہے، جو اس کو دیکھ رہی ہے، جھانک رہی ہے، ہاں، اور اب تو موبائل آ گیا ہے، اس میں صرف آپ چھپ جاتے ہیں اور آرام سے دیکھتے ہیں، تو یہ جو آنکھیں آوارہ بن گئی ہیں، نکاح کے ذریعے سے اس کو کنٹرول اور قابو میں کر سکتے ہیں، اس کو پست رکھ سکتے ہیں، یعنی حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہ اٹھے۔ فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج، اور فرج یعنی شرمگاہ کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کا بڑا بہترین ذریعہ ہے شادی۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے اور بھی کہا، اور جس کو طاقت نہیں ہے وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ کسر شہوت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں، یہ دو فائدہ میں محل استشہاد جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ نکاح کرنے سے، شادی کرنے سے انسان کی آنکھ جو زنا کی طرف، ناجائز کام کی طرف قدم بڑھانے کا پہلا راستہ ہوتا ہے، پہلے نظر ہوتی ہے، پھر قدم ہوتا ہے، پھر اقدام، اور اس کے بعد گناہ ہوتا ہے۔ تو نظر بھی کنٹرول میں جو زنا کا آغاز کرتی ہے، اور آخری گناہ جو ہوتا ہے وہ شرمگاہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ تو زنا زنا کا اگر سماج سے خاتمہ کرنا ہے، بے حیائی کو ختم کرنا ہے، تو نکاح کو عام کرنا چاہیے، اور عام کے ساتھ ساتھ آسان کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور رسم و رواج جو ہمارے موضوع کا حصہ ہے، یہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ رسم و رواج ہمارے نکاح کو مشکل بناتی ہے، اور زنا کو عام کرتی ہے، نکاح کو کم کرتی ہے۔ چنانچہ ایک فائدہ اس کا اور بھی دیکھیے کہ اسی طرح نکاح جائز رشتہ، یعنی نکاح کے جائز رشتے سے آدمی اپنے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے، اپنے جسم کو بہت سارے بیماریوں سے بچاتا ہے، اپنی نفسیاتی بیماریوں سے۔ یورپ اور امریکہ میں خودکشیاں بہت ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والا صرف مالی کمزوری، غربت، افلاس یا محرومی کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے، نہیں، ایسے بیسیوں واقعات ملیں گے آپ کو اخباروں میں۔ لندن میں 5 اسٹار ہوٹل میں وہاں کا ایک بہت امیر آدمی، یہ سالوں پہلے کی خبر ہے، ہاں، چھت سے لٹکا ہوا، پھانسی لگا کے مرا ہوا پایا گیا۔ اس کے ہاتھ میں جو سوسائڈ نوٹ، خودکشی کی جو تحریر اس نے لکھی تھی، اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ مجھے دنیا میں اتنی دولت، اتنی نعمت ملی کہ اب کوئی خواہش باقی ہی نہیں رہی، کوئی ایسی چیز تھی ہی نہیں دنیا میں جو میں چاہوں، پسند کروں اور میں حاصل نہ کر پاؤں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا میں مجھے اٹریکٹ کرنے والی، میرے دل کو لبھانے والی کوئی نعمت، کوئی لذت بچی ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی مزہ ہی نہیں آتا جینے میں، اس لیے میں اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں۔ یعنی وہ اس لیے خودکشی کرنے کا اقدام کر بیٹھا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ایسے ہی کسی عورت کو اس لیے خودکشی کرنی پڑی کہ اس کا شوہر نہیں ہے۔ جب تک اس کی خوبصورتی تھی لوگ اس کو دیکھتے تھے، اسٹیج پہ کھڑا کرتے تھے، آدھے ادھورے کپڑے میں چلاتے تھے، فیشن شو میں رکھتے تھے، ہاں، اس کے ذریعے سے چیزوں کا اشتہار کرواتے تھے، کیمرے کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی تھوڑی سی عمر ڈھلی تو لوگوں نے اس کی قیمت لگانا بند کر دی، اس کی طرف توجہ دینا بند کر دی۔ اب نئے نئے لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، وہ الفاظ میں مسجد میں اور تقریر میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو پرانی ہو گئی، اب نہیں لائیے۔ تو 2 4 سال 5 سال، ہاں، یہ خوبصورتی کی اور اٹریکشن کی عمر ہوتی ہے۔ ماں بن گئی یا تھوڑی سی عمر ڈھل گئی تو آدمی اس کی قیمت لگانا، اس کی اہمیت دینا بند کر دیا۔ تو اب کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یورپ اور امریکہ میں کتابیں لکھ رہی ہیں، جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، سیاہ فام لوگوں میں، امریکہ، یورپ، افریقہ میں، غیر مسلم، عیسائی اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں میں اتنی مخالفتوں کے باوجود سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہے۔ ہم لوگ جو ہیں، جو سنتے ہیں نا اسلام کا کام ہو رہا ہے، یہ خاندانی لوگ نہیں کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، یہ نئے نئے لوگ کر رہے ہیں۔ ان کو مل رہا ہے کہ ارے ہم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے، غلط راہوں پر تھے، مادی لذتوں میں غرق تھے، لیکن بے چینی تھی، سکون نہیں تھا۔ سکون کا راستہ تو ہمیں اسلام بتاتا ہے، سعادت یہاں مل رہی ہے،
حقائق یہاں ہے، دل کو سکون یہاں ملتا ہے، عقیدے میں، عمل میں، سماج اور معاشرے میں، رشتہ داریوں میں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں بڑی تعداد یورپ اور امریکہ کی عورتوں کی ہے، کیونکہ انہیں یہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے ہمارا استحصال کیا ہے، ہم کو آفس میں لے گئے، سامان خرید و فروخت کا یا بیچنے خریدنے کا سامان بنا دیا، فلموں میں، ٹی وی سیریل میں، فیشن شو میں اور مختلف چیزوں میں ہم کو سامان بنا دیا۔ ہم کو لگا کہ ہم کو ترقی مل رہی ہے، لیکن ہمارا استحصال کیا گیا۔ یہ مرد ہمارا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، استحصال کا مطلب یہ۔ اس لیے ایسی عورتوں کی بڑی تعداد جو حقوق نسوانی، عورتوں کے حقوق کے لیے تنظیمیں چلاتی تھی، ان کی ریٹائرڈ اور اس میں موجود بہت ساری عورتیں اسلام قبول کر کے آج لکھ رہی ہیں، تقریریں کر رہی ہیں، کانفرنسوں میں بیان دے رہی ہیں کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے دھوکہ کھایا، ہم فریب میں تھے۔ اسلام ہماری عصمت و عفت کا، ہمارے حقوق کا، ہماری عزت کا لحاظ رکھتا ہے۔ یہ یورپ کے قوانین اور جدید تہذیب نہیں جو عورتوں کی آزادی کا دم تو بھرتی ہے لیکن عورتوں کے ساتھ اور ظلم کر رہی ہے، ظلم کا اضافہ کر دیا۔ چنانچہ میں نے جیسا کہ اشارہ کیا کہ نکاح کے ذریعے سے آپ کے جسم کو آپ اپنے اگر نکاح کے جائز اور پاکیزہ رشتے سے باندھتے ہیں تو بہت ساری جسمانی بیماری سے، ایڈز، آتشک اور جنسی بے راہ روی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے آپ سیف ہیں۔ نفسیاتی بیماریوں سے سیف ہیں۔ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں تو آدمی خودکشی کرتا ہے، ذہنی بیماریاں، پاگل بن جاتا ہے، خودکشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اخلاقی بیماریاں، اور زنا بدکاری کرنے والا اس کو نوابی دولت اور جائیداد بھی کم پڑتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اور دوسرے میں کہتے ہیں کہ عورتوں کے شوق نے یہ نوابیاں اور جائیدادیں اور جاگیریں ختم کر دی۔ کوئی کتنا بھی کما لے، آپ اپنے بچے کو تربیت نہ دیں، غلط راستے پہ زنا بدکاری کے راستے پہ چلا جائے تو آپ اپنے بچے کو کتنی بھی پراپرٹی کما کے دے دیں کم پڑے گی، بعد میں وہ بھیک ہی مانگے گا۔ تو دولت کے اعتبار سے بھی ناجائز تعلق انسان کو کلاش بنا دیتا ہے اور جائز تعلق اس میں برکت دلاتا ہے، پیسے کو بچا کے رکھتا ہے، عزت کے ساتھ جینا سکھاتا ہے، جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے، خاندان کو بچاتا ہے، اور زنا کے جتنے بھی نقصانات ہیں ان تمام نقصانات سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب میں نے یہ چند باتیں نکاح کے کچھ فائدے بتائے، جو اب تک جو میں نے بات کی اس کے کچھ فائدے اور نکاح نہ کرنے کے کچھ نقصانات، اس تناظر میں غور کیجئے تو اس نکاح کی کتنی اہمیت ہے۔ اب ہماری زندگی کے ہر شعبے سے اس کی مصلحتیں جڑی ہوئی ہیں، اسی کو ثابت کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی تفصیل بیان کی۔ جب نکاح اتنا اہم ہے، انسان اور انسانی سماج کے لیے اتنا ضروری ہے، اسی سے جیسا کہ میں نے کہا نسل، اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا نا کہ جتنی میری امت کی تعداد ہوگی قیامت کے دن میں اتنا دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا، تو اس کے لیے بھی آپ نے کہا تزوجو، شادی کرو، اور ایسی عورت سے کرو جو خوب محبت کرنے والی اور خوب اولاد دینے والی ہو، تزوجوا الولود الودود۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعتبار سے اس کی ترغیب دی، تو اتنی اہمیت ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں آپ دیکھیے، دوسرے کوئی بھی مذہب کو دیکھ لیجئے، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، جین مذہب ہو، دوسرے مذاہب ہو، شادیاں سب جگہ ہوتی ہیں، لیکن شادیوں کے تعلق سے جو فطری فکر ہے، جو انسانی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے والی تعلیم ہے، وہ صرف اور صرف آپ کو اسلام میں ملے گی۔ بڑی بات کر رہا ہوں، غور کیجئے، اسلام کی حقانیت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ دوسرے کئی مذاہب آپ کو ملیں گے، جیسے ہندو مذہب ہے، جین مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، عیسائیت ہے، ان مذاہب میں یہ تعلیم آپ کو ملے گی۔ میں بہت شارٹ میں صرف اشارتاً اور اختصاراً ذکر کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو روحانی سعادت، نجات، نیروان اور ترقی چاہیے، آپ اونچائی پہ جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو دنیا کے رشتوں سے کٹ جانا چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، سنیاس لینا چاہیے ہندو مذہب کی زبان میں۔ ان کے ہاں 3 گرہ آشرم ہیں، زندگی کے 4 پہلو ہے۔ پہلا کیا ہے وہ بال آشرم، پھر یا کچھ نام میں بھول رہا ہوں، گرہستھ آشرم، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے بنواسی آشرم، جنگل میں رہنے والا، اور پھر سنیاس آشرم۔ اس میں کھانا پینا کچھ نہیں ہے، بال نہیں کاٹنا ہے، حلوہ نہیں کھانا ہے، پکی ہوئی چیز نہیں کھانا ہے، پھل بھی وہی کھانا ہے جو خود سے درخت سے ٹوٹ کر گر جائے۔ گاندھی جی کے سے یہاں تک قول نقل کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ کہتے تھے کہ انسان کو جو ہے ہر دور میں اگر سنیاس کے طریقے پہ جی تو بہت فضیلت کی بات ہے، اپنی شادی بھی ہو جائے تو بیوی کے ساتھ ایسے رہے جیسے بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ بتائیے،
ہے یہ نیچرل؟ جین مذہب میں یہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، تیاگ کرنا، ہاں یہی چیز جو ہے رہبانیت ہے عیسائیوں میں، یہی چیز بدھ مذہب میں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گوتم بدھ کو، مہاویر جی کو گیان کی پراپتی ہوئی بودھی ورش سے نیچے مہاویر کو، تو وہ مہان بنے. مطلب دنیا چھوڑی، بیوی بچوں کو چھوڑا، رشتے چھوڑ دیے، توڑ دیے، تو ان کو مہانتا ملی، اونچائی ملی. یہ تعلیم ان کے یہاں ہے کہ صرف روحانیت کو اختیار کیا جائے. تو جسم کو مارا جائے، اس کے تقاضے کو، جتنی یونیاں ہیں انسان کی، جتنی ضروریت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہو، جنس کی اور کیا کہتے ہیں شرمگاہ کی ضرورت ہو، ان سب کو مارنا ان کے یہاں بڑی مہانت ہے، عظمت ہے. اب وہ غیر فطری تھا، ان نیچرل تھا. بہت سارے لوگ سنیاس لے کے بھی جو ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں چلتے. آج کتنے ایسے کیسز، فلمیں بن گئی ہیں کہ ننوں کے ساتھ کیا ہوا عیسائی گرجا گھروں میں، کلیساؤں میں، ہاں کتابیں ہیں، تحقیقات ہیں. یہاں جو ہمارے یہاں جو مٹھ بنتے ہیں ہندوؤں کے، متھرا میں خود میرا اپنا تجربہ ہے. ہم لوگ گئے تو گائیڈ بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ ایک بہت بڑی عمارت ہے، اس میں میرائیں رہتی ہیں جو سب چھوڑ چھاڑ کے طلاق شدہ یا بیوہ عورتیں ہیں یا جن کی شادی نہیں ہوتی، وہ آتے ہیں مندر کی یہ جو ہے وہ پوجا پاٹ کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، اور یہ شادی نہیں کرتی لیکن بھگوان کے چمتکار سے کبھی کبھی ان کو اولاد بھی ہو جاتی ہے. یہ اس گائیڈ کے الفاظ ہیں، کس کے چمتکار سے ہوتی ہیں، کبھی کبھی خبروں میں آ جاتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بھگوان کے چمتکار سے اولاد ہوتی ہے. تو یہ بے راہ رویاں ہوتی ہیں کیونکہ فطرت ہے. جین عورتوں کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا ابھی کچھ سالوں پہلے، 3-4 سال پہلے. اندور سے ایک لڑکی غائب ہو گئی. لوگوں نے کہا ارے اس کو بھگوان نے ایکسیپٹ کر لیا. ہاں اس کے بستر پر صبح میں جو ہے راکھ تھی. کہا یہ غائب ہو گئی مطلب بھگوان نے ایکسیپٹ کر لیا، قربانی قبول ہو گئی. لیکن پولیس تو پولیس تھی، اس کو یقین نہیں ہوا. اس نے کچھ سراغ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ دوسرے ایوت محل کے ایک گاؤں میں ایک آدمی کے ساتھ وہ میاں بیوی کی طرح رہ رہی ہے. اس پر قائم نہیں رہ سکی. یہ ایک دو واقعات جو خبر میں آ گئے، جو نہیں آتے اور جو ان کے ساتھ حقیقت میں ہوتا ہے، ان نیچرل ہے. تو اس کے جواب میں جو ہے یورپ اور امریکہ کے جدید فلسفوں نے جو ہے وہ دھاوا بولا کہ ارے یہ تو بالکل غلط چیز ہے. انسان جسم کا ہٹا کٹا ہے تو انسان کو بھی ویسے جینے کا حق ہے جیسے جانوروں کو ہے. تو اب مارکسزم آیا، کیپٹلزم آیا، اباحیت چارٹر کا نتیجہ آیا جس کو ہم اباحیت سے تعبیر کرتے ہیں، اور نئے نئے نظریات آئے. یہ جمہوریت، سیکولرزم اور فلاں جو پیدا ہوا، اس میں زیادہ تر یہودی اور نئے نئے فلاسفہ. انہوں نے کہا کہ یہ مذہب تو لوگوں کا ڈھونگ ہے. ہاں یہ اس کے بالمقابل انسان کی جو اپنی ضرورت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کی ہے. تو جیسے جانوروں میں نر مادہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، مل جاتے ہیں، ایسے انسانوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے. الگ الگ لوگوں نے الگ الگ فلسفے بیان کیے، اور پھر دنیا نے اور خاص طور سے یورپ اور امریکہ میں اس کا بڑا چلن ہوا. آج اس کے اثرات ہیں جو آزادی کے نام پر آوارگی کی شکل میں بہت پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گھر گھر یہ فلسفہ جو ہے پریشانی کو پیدا کرنے والا ہے. بہت سے باپ اپنی بیٹی کو قتل کرنے پر مجبور ہو گئے، قتل غیرت. ہاں مسلمانوں میں بھی جو اپنے وہاں جا کے بس گئے اور ان کی بچیاں وہیں بڑی ہوئی، اسی سماج اور معاشرے میں کنٹرول کرنا مشکل ہے. کئی کیسز ہے برطانیہ میں، یورپ کے مختلف ملکوں میں کہ مسلم باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا. وجہ اس نے منع کرنے کے باوجود فلاں غیر مسلم سے تعلقات قائم کیے. وہ اس سماج کی پیداوار ہے. ان کے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بس آدمی اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے کرے، کوئی اصول ضابطہ نہیں. تو میں ایک طرف وہ مذاہب ہیں جو صرف روحانیت کہہ کے کہہ رہے شادی بیاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایک طرف یہ مادی مذاہب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کو جانور کی طرح آزادی ملنی چاہیے. یہاں بھی کہا کہ شادی کی ضرورت نہیں ہے، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. ڈیٹنگ کی اجازت ہونی چاہیے. ایک دوسرے کی مرضی ہے تو کسی سے بھی تعلق قائم ہو جائے جیسے جانور میں ہوتا، حالانکہ جانوروں میں بھی سب کا ایسا نہیں ہوتا. اس صورتحال نے پوری دنیا کو جو ہے سکون سے دور کر دیا، مسائل سے دوچار کر دیا. گھروں میں مسائل، سماج میں مسائل، پریشانیاں، نشہ، جسمانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، خودکشی اور نہ جانے کیا کیا مسائل. شادی نہ کرنے سے صرف شادی کا غلط فلسفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ وہ دین ہے جس نے روح کی ضرورت کی بھی تکمیل کا سامان کیا، انتظام کیا، اور جسمانی ضروریات کا بھی بھرپور انتظام کیا. ہم کو دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں بھی پروردگار ہم کو حسنہ، اچھائیاں دے، اور آخرت میں بھی. دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا. انسان جسم بھی ہے، روح بھی ہے. جسمانی تقاضے بھی ہیں، روحانی تقاضے بھی ہیں. روحانی تقاضے صحیح عقیدے اور صحیح دین و منہج سے ملتے ہیں، عبادات سے ملتے ہیں، اس کی بھرپور تعلیم دی. اور جسمانی تقاضوں میں
میں شادی بیاہ اور انسان کی جائز ضروریات کی تکمیل کو وہ فراہم کرنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ شریعت نے اس کا بھی پورا خاکہ دیا کہ کیسے حلال کمانا ہے، کیسے جائز طریقے سے زندگی کی ضروریات پوری کرنی ہے، اور کیسے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ وفا کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اس کے لیے نکاح کا طریقہ ہے۔ اتنی شدید ضرورت تھی اسلام کو انسان کی نکاح اور شادی بیاہ اور ایک دوسرے کے حقوق کے جاننے کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے جو دین دیا اس میں شادی بیاہ کو ایک اہم مقام عطا کر کے اس کی تعلیم دی، ہدایات دی، شادی بیاہ کے پورے تفصیلی احکامات بیان کیے، اس کا طریقہ بتایا، اور ایک اہم سب سے اہم بات جو ہمارے سماج میں ضروری ہے کہ شادی بیاہ کو انتہائی آسان رکھا، انتہائی آسان۔ اس کی تعلیمات میں ابھی میں نے کچھ دلیلیں دی، آپ اس پہلو سے بھی غور کیجئے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی زندہ ہیں، آسمان پہ شادی کا موقع نہیں ملا، وہ اٹھا لیے گئے ایک، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ انہیں حسور کہا گیا، اپنے آپ کو عورتوں سے روکنے والے، شہوت پر قابو رکھنے والے۔ تو علماء کی ایک جماعت، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر طاقت تو تھی جسمانی مردانہ، لیکن انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تو ایک نام وہ لیتے ہیں، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شادی انہوں نے کی تھی، ناجائز تعلقات سے بچنے والے تھے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور اتنا ہی نہیں، انبیاء کرام میں سے آپ کو اکثر جن کی تفصیل ملے گی، میں جہاں تک جانتا ہوں ہر ایک کی تقریباً، حضرت آدم علیہ السلام کی صرف حضرت حوا کا ذکر ہے، باقی جتنے کی تفصیل ملتی ہے ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کا تو ذکر ہی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 تھیں، 2 بیویوں کا ذکر ابھی آپ نے سنا بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام جس بیوی سے تھے، بنیامین اور یوسف، اور دوسرے بیٹے دوسری اولاد سے، تو وہ ان سے جلتے تھے، حسد رکھتے تھے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیان میں 9 اور 99 بیویوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بیوی نہیں کی، 2 نہیں کی، بلکہ آپ کو کئی حکمتوں کے تحت، ابھی جو شیخ عبدالتواب اشارہ کر رہے تھے، بے شمار بہت ساری حکمتوں مصلحتوں کے تحت آپ کو 4 سے زیادہ شادی کی اجازت دی گئی، اور آپ کے ازدواج میں کم سے کم 13، اور کچھ لوگ 1-2 زیادہ بھی بیان کرتے ہیں، بیویاں رہیں آپ کی زوجیت میں، 13 بیویاں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہارے لیے جو جائز ہو، طابہ کا 2 ترجمہ کرتے ہیں، جو پسند ہو یا جو جائز ہو، ان سے تم نکاح کرو، 2-2 3-3 4-4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے کرو، فواحدہ۔ اب ہمارے ہاں یہ آیت لوگ پڑھیں اگر، تو ہمارے لوگ ہنستے ہیں، اصل میں جانتے نہیں ہیں نا۔ اور میں جیسا کہ ابھی سوال کر رہا تھا کہ ویسا ایمان ہمارا ہے ہی نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ قرآن حدیث کو ہم حقیقت میں ویسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے۔ اگر ہم مانیں گے تو اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ یہ رب نے کہا ہے، رب کی کوئی بات حکمت سے، علم سے خالی نہیں ہو سکتی، رسول نے کیا ہے، خلفائے راشدین میں سے کوئی نہیں ہے جس نے ایک ہی شادی کی ہو۔ حضرت علی کو صرف ممنوع تھا، افضل تھا کہ جب تک حضرت فاطمہ ہو تب تک نہ کریں، ان کی وفات کے بعد انہوں نے بھی کئی شادیاں کی۔ صحابہ میں اکثر آپ کو ملیں گے، عربوں میں آج بھی ملے گا، جن کو ہم بے دین سمجھتے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ دیندار ہیں۔ وہاں اتنا برا نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں۔ ہندو دھرم کا اثر ہے، دوسرے مذاہب کا اثر ہے ہمارے یہاں۔ 2 3 4 شادیاں کیوں اجازت دی؟ اس سے بیواؤں کا مسئلہ حل ہوتا ہے، مطلقہ کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ایسی مطلقہ ہیں جن کا بیٹا جو ہے یتیم ہو گیا ہے، اس یتیم کو سہارا مل سکتا ہے دوسری تیسری شادی سے۔ زنا کم ہوگا۔ بے شوہر کی بیوی پر لوگ بری نگاہیں ڈالتے ہیں، غلط نگاہیں ڈالتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتنے کاروبار چل رہے ہیں اس طرح کے، استحصال ہوتا ہے۔ لوگ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے اگر اس پر ایک کتاب لکھی جائے کہ 2 اور 3 شادیوں کے کیا فائدے ہیں تو کتاب ہوگی۔ ہمارے یہاں عورتیں اس کو برا سمجھتی ہیں، کوئی مولوی بول دے تو کہتے ہیں مولوی کو بلانا نہیں، ایسا میں نے سنا ہے۔ میں نے ایک جگہ جمعہ میں خطبے میں کہہ دیا تھا، کچھ لوگوں کو برا لگا تھا کہ اس معاملے میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس معاملے میں ہندو ہیں، قرآن حدیث نہیں مانتے۔ ہندوستان میں ایسا نہیں چلے گا اور ویسا نہیں چلے گا، تو ہندوستان میں آپ اللہ اور رسول کی بات نہیں مانیں گے، اللہ اور رسول اللہ کو حکمت والا نہیں مانتے، ہندوستان کے لیے حکمت والا نہیں ہے، آپ کا دماغ ہے
دوسرا مذہب ہے. آپ کی سمجھ ہے یہاں کے اعتبار سے یہ مذہب نہیں ہے, یہاں کے وہ مسائل نہیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے اور رسول نے اجازت دی. خیر یہ ایک ضمنی موضوع کا ایک ضمنی پہلو ہے کہ اللہ, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے اس کی فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا امام بخاری میں کہ اس امت کا افضل ترین شخص وہ ہے جو زیادہ عورتوں والا ہے. تو دو معنی لوگوں نے بتایا کہ سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ تو پوری امت میں ہے, تمام امتوں میں ہے, اور آپ کی سب سے زیادہ بیویاں ہیں. اور دوسرا مطلب یہ کہ جس آدمی کی بیویاں زیادہ ہوگی اس کی فضیلت زیادہ, کیونکہ وہ زیادہ حق ادا کرنے والا ہوگا نا, زیادہ بڑا مرد ہوگا وہ. جسمانی اعتبار سے نہیں, حقوق اور بہادری کے اعتبار سے کہ دو دو کا خرچہ برداشت کر رہا ہے, دو دو کے بچوں کو پال رہا ہے, دو دو کے خاندانوں کا رشتہ نبھا رہا ہے. یہ زیادہ بہادری کی بات ہے. یہ اس وقت ہوگا جب دین سمجھے گا. اصل میں ہمارے یہاں چونکہ برا سمجھا جاتا ہے, اس لیے وہ لوگ دوسری تیسری شادی کرتے ہیں جو دنیا دار ہیں, سیاست دان ہیں, جن کو دین پتہ ہی نہیں ہے. ایک کو کرتے ہیں, دونوں دوسری پر ظلم کرتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرا آدمی کرتا ہے ظلم کرنے کے لیے, عیاشی کے لیے, جبکہ ایسا ہے نہیں. دین کے جذبے سے یہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فطرت میں ہے. نبی کہتے ہیں کہ حبب الی من دنیاکم, تمہاری دنیا میں سے میرے نزدیک محبوب تین چیزیں بنائی گئی ہیں. ہاں, خوشبو, النساء, عورتیں جو بیویاں ہیں, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. دنیا کی یہ تین چیزیں مجھے محبوب ہے, پسند ہے, مزہ آتا ہے اس میں. اور اللہ کے رسول کی سنت ہے. صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ ہم شادی نہیں کرنا چاہتے, ہم تبتل چاہتے ہیں. تبتل یعنی دنیا سے لا تعلقی, شادی نہ کرنا. ہاں, بعض صحابہ کہتے ہیں, عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے آ کے اجازت مانگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خصی ہو جائیں, اپنی مردانہ قوت ختم کر لیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. آپ نے تبتل سے, شادی بیاہ نہ کرنے والی زندگی سے منع کیا. اور جن صحابہ نے کہا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا, عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا, میں رات بھر نماز پڑھوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں, میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا, بے روزہ نہیں, ان کو آ کے آپ نے کہا کہ میں سوتا بھی ہوں اور نمازیں بھی پڑھتا ہوں رات میں. ہاں, اور میں نمازیں کیا, میں جو ہے عورتوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں اور ویسے بھی رہتا ہوں. یہ ہے میری سنت اور طریقہ. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے. کتنی صاف بات ہے. ہم لوگ اہل حدیث بنتے ہیں. ہاں, ہمارے یہاں کچھ لوگ سنتیں ڈھونڈ کے فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ ڈھونڈ کے ہم سنت پر عمل کرتے ہیں. بہت جھوٹ بولتے ہیں وہ. آج ہم مسلمان اس معاملے میں اکثر بیشتر جھوٹے ہیں, کچھ کم کچھ زیادہ. سنتیں مل جاتی ہیں تو وہ سنت جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دائنی کروٹ پہ سو, کھانے کے آداب یہ ہے, مسواک کرو, اس میں بڑا فائدہ ہے, صحیح بات ہے. لیکن جب کہا جائے دوسری شادی بھی سنت ہے, جب کہا جائے کہ رفع الیدین بھی سنت ہے, جب کہا جائے کہ گنڈا تعویذ لٹکانا شرک ہے, تو وہاں سنت رسول کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. ارے ہمارے مولوی صاحب, ہمارے امام, ہمارا مسلک, وہاں سنت کو رون دیں گے. ایسے ہی شادی بیاہ میں, ارے کہاں روز روز ہوتی ہے, عورتوں کے کچھ خواہشات ہوتی ہیں. ہاں, قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں کہ جو اللہ نے اتارا اس کی پیروی کرو, تم اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو. ہاں, اب عورت کی خواہش ہے کہ رسم ہونا چاہیے, تو ہم اللہ کی بات کو کیسے مان سکتے ہیں؟ عورت کی بات مانیں گے, رسول کی بات کو؟ کیونکہ کبھی کبھی ٹائم آتا ہے عورت کا, اور ایسا کتنی بار بولتے ہیں. کس معاملے میں بولتے ہیں کہ ارے عمر کا تقاضا ہے, اب لڑکی کالج میں گئی ہے تو تھوڑا موڑا غلط کام ہو جاتا ہے, کیا مسئلہ ہے. ارے کاروبار میں تھوڑا حرام نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, سودی لین دین نہ کریں تو ترقی نہیں کر سکتے, کیا حرج ہے. ارے شادی بیاہ کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس میں رسم و رواج نہ کریں, عورتوں کا دل دکھے گا, کر لیں, رشتہ داروں کا تھوڑا دل جوئی ہو جاتی ہے, کیا ہوتا ہے. تو ہر معاملے میں یہی بول بول کے ہم نے پورے دین کو رد کر دیا, سنتوں کو پامال کر دیا. ہر جگہ ہم نے اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی خواہشات نفس کو ترجیح دی. اب دیکھیے کہ اس نکاح کے معاملے میں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, شریعت کیا کہتی ہے. ایک تو یہ کہ جائز نہیں ہے کہ آپ بے شادی کے رہیں, شادی کیجئے, اور طاقت ہے تو 2 3 4 کیجئے, سہارا بنیے دوسروں کا, یتیموں کو پالیے. یتیم خانے میں چندہ دے کے آپ بیٹھ جائیں, یہ کافی نہیں ہے. اس کو گھر میں لا کے محبت دے, شفقت کریں. دوسری تیسری شادی کیجئے. اب یہ شادی کی اہمیت ہے. ہاں, آگے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں رسولوں کے بارے میں کہا وَأَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائی اور اولاد بنائی.
ایک ایک رسول کی کئی کئی بیویاں. اب رسول سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ آج ہم جو دوسری کریں اس کو برا سمجھتے ہیں, ہماری عورتیں جو برا کہیں اس کو, تو انبیاء کرام کو آپ کو لعن طعن کریں گے. حضرت ابراہیم کی کئی بیویاں تھیں, اللہ کے رسول کی کتنی بیویاں تھیں, تو برا کہیں گے؟ اب یہاں کہیں گے نہیں ان کی بات الگ تھی. تو پھر آپ کی کیا ہے, ہم ان کے سنت پہ چلیں یا آپ کی سنت پہ, طریقے پہ, خواہش پہ چلیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بیویاں اور ذریت بنائی, سورہ رات کی آیت ہے. تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر آپ نے یہاں تک کہا, جیسا کہ میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی, حسن درجے کی, حسن سند سے مروی ہے کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین, شادی کر کے آدمی اپنا آدھا دین پورا کرتا ہے. اب یہ نکاح جب اتنا اہم ہے, آدھا دین ہے, نبی کی تمام انبیاء کی تقریباً سنت ہے, تو اس کا طریقہ بھی اللہ نے تفصیل سے بتایا, احکام بتایا. دو باتیں میں کہہ رہا ہوں, طریقے بھی بتائے اور آسان بھی کیا. اب طریقے کو میں سرسری طور سے دو بنیادی چیزیں نکاح میں جو شریعت نے بتایا ہے, اگر میں اس کو کہوں کہ جیسے ہم روز مرہ کی زندگی میں کوئی کام کرنے جاتے ہیں نا, آپ کے گھر فرض کیجئے کہ 2 مہمان آ گئے, تو 2 مہمان کے لیے آپ کتنا ٹینشن لیتے ہیں, کیا تام جھام کرتے ہیں, کتنی پہلے سے تیاری کرتے ہیں. آپ نے گھر میں 2 چیز کوئی ایکسٹرا اسپیشل لے آئے بازار سے, پکا لیا, مچھلی لے آئے, فلاں لے آئے, ڈھیما لے آئے, جو بھی پسند کی چیز ہوتی ہے, یا نہیں جو گھر میں وہی پکایا, صرف تھوڑا سا اہتمام کر لیا. بس ایسے ہی ہے شادی بیاہ. روز مرہ کی آپ کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے, آپ جا کے راشن کی دکان سے, بقالہ سے, فلاں سے کوئی چیز خریدتے ہیں, بازار سے جا کے لیتے ہیں, تھوڑا بھاؤ تاؤ کرتے ہیں, پیسے کا انتظام کرتے ہیں, ہو گیا کام آپ کا. ایسے ہی شادی ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں یہ ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, سیرت اور صحابہ کے معاشرے میں آپ کو شادی بیاہ ایسی ہی نظر آئے گی کہ ایک معمولی سی روز مرہ کی زندگی کی ضروریات پورا کرنے کی طرح ہے, جسے ہم نے رسم و رواج اور بہت ساری چیزوں سے مشکل بنا دیا. تو پہلا مرحلہ, ہاں موٹی موٹی باتیں جو بتا رہا ہوں اس کی ضمنی احکامات کافی ہوں گے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے لیے آپ انتخاب کس بنیاد پر کریں. لڑکا کیسے لڑکی کو ڈھونڈے اور لڑکی لڑکے کا انتخاب کس بنیاد پر کرے. اب اس میں کئی باتیں ہیں, اور انتخاب جب کریں تو دیکھنے دکھانے کی بات وہ ایک لمبی بحث ہے. ہاں, منگنی اور منگیتر جو ہوتے ہیں, منگنی ہوتی ہے تو احتیاط کے ساتھ کسی محرم رشتہ دار کے موجودگی میں دیکھنے کی اجازت ہے. ہاں, دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹور پہ بھیج دیں دوسرے شہر پہ کہ 4-6 دن ساتھ میں رہ کے آ جائے, اور آنے کے بعد بول دے پسند نہیں ہے, تو دوسرا آدمی بولے گا 3 دن تو اس کے ساتھ تھی, میں کیسے کر لوں. یہ ہوتا ہے, جائز نہیں ہے تنہائی میں اس طریقے سے خلوت دینا کہ گناہ کا امکان ہو, شکوک و شبہات پیدا ہوں. دیکھنے کی اجازت ہے لیکن آداب اور اصول کے مطابق. اب انتخاب کی پہلی بنیاد, کس بنیاد پر انتخاب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تنکح, بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, تنکح المرأۃ ل40, کہ عورت سے 4 چیزوں کی 4 بنیادوں پر شادی کی جاتی ہے. لے مالہا ول حسبہا ول جمالہا, ہاں ول جمالہا ول دینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک, کہ اس کے مال کی وجہ سے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ مال والی آج کل اسی کو دوسری شکل میں دیکھتے ہیں کہ سرکاری نوکری ہے, آن سروس ہے, تو لے جاب والی ہے. تو جاب والی گھر کا کام نہیں کرتی, بچوں کو نہیں سنبھالتی, وہ مرد پر قوام بننے کی کوشش کرتی ہے. اکثر گھروں کی شکایتیں سب ایسی ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو جاب والی ڈھونڈتے ہیں, پیسے والی, پراپرٹی والی ڈھونڈتے ہیں, تو مال کی وجہ سے کی جاتی ہے. اس کے حسب نسب, خاندان, اونچے خاندان کی, فلاں خاندان کی, ڈھیما خاندان کی, ہماری برادری کی. ابھی یہ خاندان پہ تھوڑا سا ذکر کروں گا میں. ہماری برادری کی, ہمارے گھر کی ہو, خاندان کی ہو تو کفو ہے, نہیں تو نہیں ہے. اس نے خان ہے اور اس نے فلاں برادری میں شادی کر لی, نہیں چلے گی. یا اگر اس نے کر لی تو اب اس کی دوسری شادی نہیں ہوگی کہ ہماری برادری سے باہر کیا, میں اس کے گھر شادی کیسے کروں, اس کے یہاں کیسے جاؤں. تو حسب نسب اسی لیے دیکھا جاتا ہے, لیکن اس کی کتنی شرعی حیثیت ہے ابھی میں آگے ذکر کروں گا. وَلِ جَمَالِهَا, اس کی خوبصورتی, جمال, حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. وَلِ دِينِهَا, اور دین کی وجہ سے کی جاتی ہے. 4 چیزیں ہیں یہ بنیادی. دیکھیے کیسا دین فطرت ہے, اللہ کے رسول نے 4 چیزیں سمیٹ دی. لیکن آپ نے کیا کہا کہ ان 4 چیزوں کو دیکھنے کوئی ناجائز نہیں ہے اس میں سے کہ آپ ترجیح دیں چیزوں کو, لیکن اس 4 میں سب سے زیادہ ترجیح, اہمیت اور بنیاد کس کو بنائے؟ فاظفر بذات الدین. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اختر, اختر مانے منتخب کرو, اختیار کرو. فاظفر کہا, اسفر, ظفر کا معنی ہوتا ہے کامیابی. تم دیندار لڑکی کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کرو. اس کا مطلب دیندار لڑکی اگر لاؤ گے تو کامیابی کی کافی ضمانت ہے.
آپ کا گھر جنت والا گھر ہو سکتا ہے، آپ کے بچے اچھے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کی بیوی فرما بردار ہو سکتی ہے، آپ کو سکون مل سکتا ہے. یہ سب کامیابی کی علامتیں ہیں. خوبصورتی حسب نسب رکھ کے کیا کریں گے گھر میں جب وہ زبان درازی کرے گی، جب وہ آپ کی فرما برداری نہیں کرے گی، جب بچے کی تربیت نہیں کرے گی، جب وہ بدعقیدہ رہے گی، تو روز آپ کڑھیں گے تو اس کا پیسہ آپ کو سکون نہیں دے گا. دینداری دے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دینداری کو اختیار کر کے کامیابی اس سال کو کرو. تربت یداک، اس کے کئی معنی کیے، مجھے ایک ترجمہ اچھا لگا، کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اگر تم اس کا لحاظ نہیں کرو گے، اس کا لحاظ نہیں کرو گے دینداری کا، تو تربت تک تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو جائے گا، یعنی تم بہت پچھتاؤ گے، غم و اندوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت پرابلم آئے گا. یہ لڑکوں کو کہا کہ لڑکی کیسی چننا ہے. اب لڑکی کے والوں کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی حسن درجے کی سند سے ہے، بعض علماء نے صحیح کہا ہے کہ اذا اتاکم او اذا خطب الیکم، مجھے دونوں الفاظ یاد پڑ رہے ہیں، کہ جب تمہارے پاس آئے یا تم کو پیغام ملے، ہاں، من ترضون دینہ و خلقہ، ایسے لڑکے کا، ایسے بچے کا رشتہ آپ کے پاس آئے جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو. دھیان دیجئے، خاندان نہیں کہا، دولت اسباب نہیں کہا، کنبہ قبیلہ نہیں کہا، گاؤں زبان نہیں کہا. ایسا لڑکا آپ کی بچی کے لیے رشتہ بھیجتا ہے جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو کہ ہاں دین ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، ہاں صحیح طریقے پہ ہے، اور اخلاق میں بھی بہتر ہے، اچھا ہے، مطمئن ہیں، آپ خوش ہیں. فزوجوہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس سے نکاح کر دو بچی کا، اس سے نکاح کر دو. اللہ کے رسول کا مشورہ نہیں ماننے کو تیار ہے، ہم کیا مان رہے ہیں، دیندار ہیں یہاں. ہاں، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اسی حدیث کا حصہ ہے اگلا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، الا تفعلوا تکن فی الارض فساد فتنۃ کبیر و فساد عریض، تکن فی الارض فتنۃ و فساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت لمبا چوڑا بگاڑ فساد ہوگا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دیندار لڑکے کو ترجیح نہیں دیتے، اس کو چھوڑ کے دنیا دولت، اس کا عہدہ، لیڈر ہے، بہت اونچے مقام پر ہے، ٹی وی چینل پہ آتا ہے، ہاں زنا کرتا ہے کوئی بات نہیں، شراب پیتا ہے کوئی بات نہیں، سدھر جائے گا شادی کے بعد، اس طرح بول کے ہم نے کر دیا، دینداری نہیں دیکھی. ہاں، ایسا نہ کر کے فتنہ ہوگا، تمہاری بچی روز کٹے گی مرے گی، اس کا قتل ہو سکتا ہے، گھٹ گھٹ کے جی سکتی ہے، مار پیٹ سے دوچار ہو سکتی ہے، روز ظلم سہ سکتی ہے. وہ فساد کبیر، اور بڑا فساد ہوگا جب اچھے لوگوں کو آپ ترجیح دے کے رشتہ نہیں کریں گے، دنیا داری کو دیکھیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک آدمی بولے گا کہ میں اچھا بن کے کیا کروں، مولوی بن کے کیا کروں، امام بن کے کیا کروں، نیک بن کے کیا کروں، مجھے دنیا سماج میں پذیرائی اس وقت ملے گی جب میرے پاس دولت ہوگی، چاہے حرام سے ہو. تو میں نیکی کیوں اپناؤں، غلط طریقے اختیار کروں گا، غلط طریقے سے پیسہ کماؤں گا تو سب سیٹ صاحب بول کے میری عزت کریں گے، بلائیں گے، ہاتھ جوڑیں گے، کہیں بھی رشتہ بھیجو مجھے لڑکی مل جائے گی، ہم مولوی کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ کیا کھلائے گا، کیا کمائے گا. ہمارے لیے اہم دین نہیں ہے نا، ہمارے لیے اہم دنیا ہو گئی ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دین اختیار کرو، ہم نہیں مانتے. میں اکثر کہا کرتا تھا، ایک واقعہ جو آپ نے بہت سنا ہوگا مولویوں سے، علماء سے، تقریروں میں، حضرت سعید بن مسیب سید التابعین کہا جاتا ہے، بہت سارے صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، ہاں خود صحابی کے بیٹے ہیں، ان کے والد بھی صحابی، ہاں تابعین کے سرداروں میں سے کئی ایک کو کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے. حضرت سعید بن مسیب کی لڑکی بیٹی انتہائی عالمہ، انتہائی نیک متقی پرہیزگار اور انتہائی حسین و جمیل. اس کا رشتہ خلیفہ وقت، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، منصور شاید تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا سعید بن مسیب کی بیٹی کے لیے. میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے کہوں گا، اب میں سے ہم میں سے ہر شخص غور کرے، ہمارے گھر میں اس طرح کوئی مسلمان وقت کا خلیفہ، حاکم، حکمراں، وہ گھر میں پیغام بھیج رہا ہے کہ آپ کی بیٹی سے میرے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، کیا کریں گے؟ حضرت سعید بن مسیب نے بغیر سوچے سمجھے، مطلب کوئی تفصیلی غور و فکر اور موقع لیے کہا کہ نہیں کر سکتا، انکار کر دیا. اور اس واقعے کے 2-4-6 دن کے بعد ان کے ایک شاگرد کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد درس میں حاضر ہوئے. نیک انسان تھے، شاگرد تھے تو پہچانتے ہی تھے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ. تو ان سے پوچھا کہ کئی دن سے تم آئے نہیں، کیا بات تھی، کیوں موجود نہیں تھے، حاضر نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ شیخ، میں دراصل میری بیوی جو تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا اور گھر میں کوئی تھا نہیں،
کچھ اور بھی نہیں تھا، گھر کے معاملات اور سب درست کرنا تھے، تو بیوی کی تجہیز تکفین بھی کیا اور گھر کے معاملات بھی کچھ ٹھیک ٹھاک کرنے تھے. گھر کے معاملات میری ناموجودگی میں بیوی ہی دیکھتی تھی، تو مجھے ہی کچھ انتظامات کرنے پڑے، اس لیے میں 2-3 دن حاضر نہیں ہو سکا. کہا اچھا تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب بیوی نہیں ہے؟ کہا نہیں. تو کہا کیا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا شیخ ضرورت تو رہے گی. تو کہا میری بیٹی سے شادی کرو گے کیا؟ ڈائریکٹ باپ بیٹے سے پوچھ رہا. اب ہمارے یہاں تو اب ہمارا ماحول ایسا بھی ہے کہ کوئی باپ بیٹے سے یا بیٹا باپ سے کہہ دے کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرو تو برا مان لیں گے اور نہ جانے کیا کیا کر ڈالیں گے. وہاں یہ بات بری نہیں تھی. خیر تو حضرت سعید بن مسیب نے ڈائریکٹ ان سے پوچھا براہ راست، کیا تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہو گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، خلیفہ وقت کے رشتے کو ٹھکرانے والا اور کیسے شاگرد تھے جو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ شیخ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو بڑی عزت اور سعادت کی بات ہوگی، آپ مجھے اس لائق سمجھ رہے ہیں. کہا نہیں، اگر تم کہو تو میں ابھی اپنی بیٹی سے اس کا جو ہے مرضی پوچھتا ہوں، اگر وہ راضی ہو تو میں کر دیتا ہوں. دیکھیے لڑکی کی بھی راضی ہو، یہ اجازت ہونی چاہیے. دونوں راضی ہو گئے، وہیں نکاح پڑھا دیا. اس کے بعد وہ گھر چلے گئے. رات میں حضرت سعید بن مسیب گھر پہنچ گئے، دستک دی گھر پہ دروازے پہ. تو کہا گھر سے دروازہ کھولا تو کہا شیخ، کہا آپ یہاں؟ کہا بھائی تمہارا نکاح ہو گیا، اب تمہاری بیوی تمہارا حق ہے، ضمانت ہے، تو اسے پہنچانے آیا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہمارے سماج میں کوئی ایسی شادی ہو سکتی ہے؟ سوال پوچھا، دونوں راضی ہوئے، اسی وقت نکاح پڑھا دیا درسگاہ میں. اور اس کے بعد شام میں باپ بیٹی کو پہنچا رہا ہے اور چھوڑ کے آ گیا. دوسرے دن اس لڑکے نے اپنے گھر کے پڑوسیوں کو آواز دے کے بلایا اور کہا کہ کل میرا نکاح ہوا اور رات میں شب زفاف ہوئی، تم آ جاؤ گھر پہ مل کے تھوڑا جو کچھ ہے کھا پی لیتے ہیں. لوگ آئے اور ایسا کر لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ جب وہی دن یا دوسرے دن ان کے شوہر جو ہیں، آدمی جو ہے، وہ تیار ہو کے گھر سے نکلنے لگے، تو حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی یعنی ان کی بیوی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں تمہارے ابو کے درسگاہ میں جا رہا ہوں حدیث پڑھنے. کہا میرے ابو کی جو حدیث تمہیں پڑھنی ہے، میرے ابو سے جو تعلیم لینی ہے، وہ پوری حدیثیں مجھے یاد ہے، میں جانتی ہوں، وہ تو میں ہی تمہیں پڑھا سکتی ہوں. کہا اچھا. تو کہا ٹھیک ہے تم سے پڑھ لیتا ہوں. تو معلمہ اور استاذ بھی بن گئی اپنے شوہر کی، گھر میں پڑھانے لگی. تو ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی حسین و جمیل کوئی لڑکی نہیں دیکھی، اتنی نیک کوئی خاتون نہیں دیکھی، اتنی باسلیقہ اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی میں سمجھتا ہوں شاید کوئی دوسری نہ ہو. ایسی لڑکی کو جس کے اندر اتنے گن ہیں، سعید ابن مسیب نے ایک ایسے آدمی سے بیاہ دیا جس کے پاس مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، لیکن تقوی، پرہیزگاری اور دینی علم تھا، دین تھا. ان کے نزدیک کیا اہم تھا اور ہمارے نزدیک کیا اہم ہے. میں اکثر یہ واقعہ بیان کر کے کہتا ہوں کہ آج کے سماج اور معاشرے میں جب ہم یہ واقعات رکھ کے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی افسانہ ہے، کہانی ہے، کتابی چیز ہے. حقیقت میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ملے گا ایسا آج جو اپنے آپ کو بہت دیندار کہتا ہو؟ کیا ایسا کوئی ملے گا اس طرح کا مزاج رکھنے والا؟ تو دینداری کو دیکھا جائے. پہلی بات دینداری. اب اس میں ایمان بھی آ گیا. مشرکہ سے، غیر مسلم سے شادی نہیں کرنی چاہیے. مسلمان مردوں کو یہ اجازت ہے کہ اہل کتاب، یہود و نصارہ، اہل کتاب لڑکی سے جو پاک دامن ہو، کھلے عام دوسروں سے تعلق کرنے والی نہ ہو، اس سے نکاح کر سکتا ہے. اس کی شرائط ہیں، وضاحت ہے. اس کو کیوں کرنا ہے واضح ہے تعلیمات سے کہ وہ اہل کتاب ہے، وہ ہمارے گھر میں آئے گی، اسلام کی تعلیم کو جانے گی، تو ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لے. لیکن پوری اسلامی تاریخ میں اور آج بھی مسلم حکمرانوں کے حرم سرا میں عیسائی اور یہودی عورتیں اس لیے جاتی ہیں کہ ان کو ٹرینڈ کر کے بھیجا جاتا ہے کہ وہاں جا کے آپ سازش کرو اور وہاں کی خبریں لاؤ اور ان پر قابو پا کے ایسے ایسے کام کرو. اور کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی نے اس مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے. بہرحال یہاں ایک چیز یہ ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. سورہ اسی طرح مرد و عورتوں کے لیے کہا گیا. اسی طریقے سے سورہ نور میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی آدمی زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے. اور اس سے پہلے کہا کہ زانیہ عورت مشرک مرد یا زانی مرد سے ہی نکاح کرتے ہیں. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ مومنین پر حرام ہے کہ آپ زانیہ سے یا مشرکہ سے نکاح کریں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ آگے قرآن کی سورہ نور کی آیتیں پڑھی، الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین،
پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور الخبیثات للخبیثین والی آیت آگے کہ خبیث اور گندے کردار والی عورتیں گندے کردار والے گندے مردوں کے لیے، اور مرد گندی عورتوں کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ دیا کہ انتخاب میں کردار دیکھیں، ایمان دیکھیں، دین دیکھیں۔ اب دوسری چیزیں دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، جیسے ذکر ہوا تھا کہ حسب نسب مال تو استحباب ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ غریب سے نہیں کر سکتے۔ اب حسب نسب دیکھنا ہے کہ کون سا خاندان، تو ہماری برادری، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آپ اپنی برادری میں ہی شادی کر سکتے ہو، اور آپ سید ہیں تو آپ فلاں سے نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہاں ایک بات خاص طور سے میں وضاحت کر دوں، ہمارے ہندوستان میں اس معاملے میں بھی ہندو دھرم کا اثر ہے، اس معاملے میں بھی ہندوستان پاکستان میں برادری جات علاقے کا بڑا دخل ہے۔ اس معاملے میں بھی میں کہتا ہوں سعودی عرب میں آپ وہاں کے مسلمانوں کو ہم سے بہت اوپر پائیں گے، ایمان والا پائیں گے۔ ایک ہندوستانی لڑکا ایک عرب کے بڑے عالم کو، آدمی کو پسند آ جائے، اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا، لیکن ہمارے یہاں ایسا کہیں ہو جائے تو بہت بڑا اچنبھا اور عجوبے والی بات مانی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اونچ نیچ کی بنیاد پر یا خاندان قبیلے کے اونچ نیچ کا خاتمہ کر دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ، وہ کیا ہے، یا ایھا الناس کیا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہمیشہ پڑھتے بیان کرتے ہیں، ہم لوگ مانتے نہیں ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو مختلف خاندان قبیلوں میں اس لیے بانٹا کہ ایک دوسرے سے تعارف ہو، پہچان ہو، اس کی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز عزت دار اللہ کے پاس وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، تقوی والا زیادہ عزت والا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں تقوی کو دیکھنا چاہیے۔ اب آپ اسلامی تعلیم میں دیکھیے، اس سلسلے میں بہت شاندار مثال سورہ احزاب اور اس کے پس منظر میں اور حدیثوں میں دیکھیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ام المومنین بنی، حضرت اللہ کے رسول کی زوجیت میں آئی، اس کا میں تذکرہ کروں گا، لیکن یہاں پہلا ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کی۔ زید بن حارثہ کون تھے؟ غلام تھے، حضرت خدیجہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے میں دے دیا تھا، پھر آپ نے آزاد کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا، متبنہ، لے پالک۔ سورہ احزاب میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں کہا کہ آپ کے منہ بولے بیٹے آپ کے بیٹے نہیں ہیں، منہ بولے کا رشتے کا اعتبار نہیں ہے، اور اسی لیے بعد میں ان کی متعلقہ سے آپ کی شادی کرائی گئی کہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا۔ مکہ والے بہت چیخ پکار مچائے اس پہ، تو اس کو بھی رد کرنا تھا، لیکن پہلے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کرایا اللہ کے رسول نے۔ حضرت زینب قریش کی تھی، قریش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والے قریش کے، اور جاہلیت میں یہ دوسرے کو بہت کمتر سمجھتے تھے اور مانے جاتے تھے کہ یہ ہم سے بہت کمتر ہیں دوسرے قریش کے مقابلے میں دوسرے لوگ۔ تو اس خاندان کی لڑکی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے جو غلام یا آزاد کردہ غلام تھے، قریشی نہیں تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام میں خاندان کی بنیاد پہ، اب ہمارے ہاں جیسے ہندوستان میں حنفی مسلک ہے، حنفی فقہ کی کتابوں میں یہاں جو مختلف برادریاں ہیں، شیخ، سید، جلہا، انصاری، خان، فلاں، ڈھما، قریشی، سید، فلاں فلاں، اس کی بنیاد پر ان کی فقہ کی کتابوں میں ہیں کہ اونچی ذات والا یا اونچی برادری والا نیچے سے نہیں کر سکتا۔ یو پی بہار میں ہمارے ہاں جب ٹی وی چینل پہ اور ریڈیو میں اور خبروں میں حکومت کے کارندوں کی طرف سے ہندوؤں کی اونچ نیچ کی بات کی جاتی ہے، تو بہت سے لوگ مسلمانوں میں بھی کہتے ہیں کہ ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ مجھے بہت بہت افسوس ہوا، میں نے خود سنا ٹی وی پہ خبروں میں کہ مسلمانوں میں بھی ایسا ہے۔ کتنی بے عزتی ہے، اس کی وجہ ہم اور آپ ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، ہمارے سماج میں ہے، سعودی عرب میں نہیں ہے۔ کالے سے نکاح ہو جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی حضرت زینب حضرت زید کی مثال دی، آپ ایسی بیسیوں مثال صحابہ کے معاشر میں پائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے، قریشی ہیں۔ اپنی سگی بہن کی شادی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت بلال بن ابی رباح سے کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام، سیاہ فام تھے، کالے تھے، ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں، مؤذن رسول۔ حضرت بلال سے اپنی سگی بہن کی شادی کی، وہ سیاہ فام حبشی تھے اور ان کی سگی بہن قریش کی تھی۔ ایسی کتنی مثالیں، قریش انصاری کی شادی ہوئی، انصاری کی قریش سے ہوئی،
قریشی سے ہوئی. باہر سے آ رہے ہیں صہیب رومی, سلمان فارسی, ان کی شادی یہاں ہو رہی ہے مکہ اور مدینہ میں, فارس کے ہیں, روم کے ہیں, فلاں جگہ کے ہیں. ہمارے یہاں ہوگی آسانی سے. ہاں آج کل مکہ مدینہ میں آپ عرب میں جائیں وہاں ہو جائے گی, ہندوستان میں نہیں ہوگی, مشکل ہے. کیوں؟ ہندو دھرم کا اثر ہے, اسلام کو ماننے والے کم ہیں, اور حنفی مسلک میں یہ چیز موجود ہے جس کو کھرچ کر پھینک دینا چاہیے. ان کے خود بعض حنفی علماء نے اس کی مخالفت میں کتابیں لکھی ہیں. ہمارے مالیگاؤں کے ایک بزرگ عالم گزر گئے, مولانا عثمان صاحب, آپ لوگ نہال احمد کا نام سنتے ہیں, ان کے والد جامعۃ الصالحات کے بانی جو کہلاتے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اس کے خلاف. حنفی مسلک میں یہ چیز ہے, یہ غلط ہے, اسلامی تعلیم اور روح کے خلاف ہے. الحمدللہ اس علاقے میں کم ہے, لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں, جانتا ہوں کہ ہندوستان کے کئی حصوں میں یا بیشتر حصوں میں اس خاندانی عصبیت اور اونچ نیچ کا اثر جو ہندو دھرم سے یا جاہلیت کے سماج میں تھا آج بھی موجود ہے. اس سلسلے میں بھی ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہے پورے طریقے سے, کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائیے. کھرچ کر نکالیں آپ دیندار ہیں کہ نہیں ہیں, آپ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں یہ تیار ہے. اگر ہیں تو اس کو ماننا چاہیے, اس کی مخالفت کرنا چاہیے. ہاں آپ خاندان میں شادی کرتے ہیں لیکن اس کو ناجائز نہیں سمجھتے, کوئی بات نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لازم ہے, لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی مخالفت نہیں کر سکتے, اس کا رد نہیں کر سکتے, اس کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھنا چاہیے. یہ کفات یعنی کفات دینیہ ہو, یعنی آپ اور یہ ایک مسئلہ ہے کہ لڑکا لڑکی کے کفو ہو برابری والا, تو برابری کس چیز میں دیکھنی چاہیے؟ دین میں, تقوی میں, توحید اور شرک میں دیکھیے. لیکن حیرت کی بات ہے جو لوگ خاندان قبیلہ دیکھتے ہیں وہ مشرک لڑکے کو بیٹی دے دیتے ہیں, قبر پرستوں کو دے دیتے ہیں. مت دیجئے, جائز نہیں ہے. ہاں مشرک سے توحید والے کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. خاندان قبیلے کی بجائے عقیدہ دیکھیے. یہ ہے کفاءت دین کی, دین میں وہ صحیح ہونا چاہیے, اخلاق میں صحیح ہونا چاہیے. ہاں یہ میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ ایک پہلو ہوا. دوسری ایک چیز کہ ایسی لڑکی سے انتخاب کیا جائے جسے ہمیں محسوس ہو کہ وہ خوب اولاد دے سکے اور خوب محبت کرنے والی ہو. جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پیش کی, تزوجوا الولود الودود الودود, کہ خوب محبت کرنے والی اور خوب بچے دینے والی لڑکی سے شادی کرو. تو کیسے یہ پتہ چلے گا؟ تو لوگوں نے, علماء نے بتایا کہ بھائی اس کے خاندان کو دیکھ کے پتہ چلے گا. اس کی ماں, خالہ اور دوسرے جو لوگ ہیں, عورتیں ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کی بھی امید ہے کہ بچہ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر الگ بات ہے, لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے. ہاں تو ایک انتخاب میں یہ چیز دیکھی جائے. انتخاب میں ایک چیز دیکھیے, انتخاب کے بعد ہاں دین کی بنیاد پہ یہ انتخاب یہ طے کرے گا کہ آپ کا گھر کیسا ہوگا, آپ اپنے بچے کو کیسی ماں دینا چاہتے ہیں. اس پر توجہ دینی چاہیے جس کو ہم لائٹلی لیتے ہیں. ہاں آج کل تو یہ جو کلچر چل رہا ہے یورپ اور امریکہ والا, ہاں کہ کسی کو دیکھ لیا, پسند کر لیا, کالج میں کوئی اٹریکشن ہو گیا, ہاں اب وہ جو ایک عشق معاشقے والا معاملہ چلتا ہے کہ محبت اور پھر اس پہ شادی کر لی. اخلاق کیا ہے, دین کیا ہے, اس سے غرض نہیں, تو اس پہ غور نہیں کرتا آدمی. اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر یہ غور نہیں کرتا کہ کل میں اس بچی کو اپنے گھر میں لاؤں گا, اگر یہ دین نہیں جانتی, اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو میرے گھر کا ماحول بگڑے گا, میرے بچے بگڑیں گے. اس بچے کے حق کے لیے نیک صالح خاتون لانا آپ کا پہلا قدم ہونا چاہیے. وہ آپ کے بچے کے حقوق میں سے یہیں سے شروعات ہو جاتی ہے. یہ ایک تو میں نے کہا کہ کفاءت دینیہ دیکھی جائے. اب نکاح کے لیے کیا چیزیں, یہ پسند آ گیا, انتخاب ہو گیا دین کی بنیاد پر, اب نکاح کرنا ہے. تو نکاح کرنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ آپ لڑکی کی اجازت لیجئے. الایمُ تستأمر, ہاں کہ ایم جو بیوہ عورت ہے اس سے امر طلب کیا جائے گا, یعنی وہ کھل کے بولے گی مجھے کرنا ہے ہاں یا نہیں, کھل کے بولے گی. ہاں حتیٰ کیا ہے, اور پھر اور کہا والبکر تستاذن, اور اس سے بکر جو کنواری لڑکی ہے اس سے اذن اجازت لی جائے گی, اس سے اجازت لی جائے گی. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیف اذنھا, اس کی اذن اجازت کیسے ہوئی؟ کہا ان تسکتا, کہ وہ خاموش رہے. کنواری لڑکی خاموش رہے گی تو اس کی رضامندی مانی جائے گی, لیکن جو بیوہ ہے, مطلقہ ہے, پہلے سے کسی شوہر کا تجربہ رکھتی ہے, وہ کھل کے جواب دے گی. ہاں تو اس کی اجازت لی جائے گی.
اس کی اجازت ضروری ہے. مطلب بیوی کی خواہش. اس سلسلے میں واقعات ہیں. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئیں, کہا میرے لڑکی کی شادی میں اجازت اور مرضی ضروری ہے کہ نکاح ضروری ہے. کہا میرے ابا نے زبردستی میرا نکاح کر دیا. بلایا, کہا ہاں ایسی بات ہے. کہا مجھے پسند نہیں تھا شوہر, پھر بھی کر دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم چاہو تو رشتہ توڑ سکتے ہیں, فسخ کر سکتے ہیں. کہا نہیں, میں اصل میں یہی بتانا چاہتی تھی کہ لڑکیوں کا بھی اس سلسلے میں اختیار ہے کہ نہیں ہے, ان کی اپنی مرضی ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہاں. کہا اب میرے والد نے زبردستی کر دی, اب میں جب ہو گئی ہے تو میں اس پر مطمئن ہوں, میں رشتہ توڑنا نہیں چاہتی, لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ عورتوں کا بھی حق ہے. تو عورت کی اجازت اور اس کی مرضی ضروری ہے, نمبر ایک. پھر عورت کے ساتھ اس کے ولی کی, جو اس کا ذمہ دار ہے. ولی اگر اس کا باپ زندہ ہے, ہاں مسلمان ہے, کافر ہوگا تو وہ نہیں رہے گا. مسلمان ہے تو اس کا باپ ولی ہوگا, باپ کے بعد اس کا دادا, دادا کے بعد سب بڑا بھائی یا چاچا, اس طریقے سے ترتیب ہوتی ہے. اگر کسی وجہ سے ولی ولایت کا حق ادا نہیں کرتا تو اس کے حق ختم ہو سکتا ہے, جس میں سے ایک وجہ غیر مسلم ہونا ہے. تو ولی کی اجازت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صاف واضح حدیث ہے, لا نکاح الا بولی, کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے. اب یہ ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, احمد میں روایتیں ہیں, اور علامہ البانی اور دوسرے محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے. لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو حنفی مسلک ہے, امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ بات مانی جاتی ہے کہ نکاح میں ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے. ان کے یہاں یہ قول ہے. مطلب اگر کوئی بھگا کے لے گیا نکاح ہو جائے گا. اب وہ چائے بیچ دیتا ہے, کیا کرتا ہے, وہ الگ بحث ہے. اگر کوئی لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے شادی کرتی ہے, کل اس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, پنچایت ہوتی ہے, تو باپ بولے گا کہ میری اجازت کے بغیر کیا تو میں تو جاؤں گا نہیں. یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے جو بھی حکم دیا ہے نا, اس کی حکمتیں ہیں. ولی عورت کا سماجی ذمہ دار ہوتا ہے, اس لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. اگر کوئی ولی کسی بچی کی مرضی ہے اور وہ نہیں بول رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا. اگر وہ شرعی وجہ بتاتا ہے تو مانا جائے گا, اور غیر شرعی بتایا جاتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا. نہ سمجھنے پر زور لگایا جائے گا. اور جس کا کوئی ولی نہیں ہے, حاکم, اور آج کے سماج اور معاشرے میں ہندوستان میں حاکم نہیں ہے, تو سماج کے جو بڑے لوگ ہیں, پنچ ہیں, ان کو اس کا طرف سے ولی مانا جائے گا. کوئی غیر مسلم لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے, اس کا کوئی ولی نہیں ہے, تو حاکم اور بڑے کو مانا جائے گا. اور ایسی کئی شکلیں, یہ تفصیلات اپنی جگہ پر فقہ میں. یہاں بنیادی بات یہ بتانا ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے. کنواری لڑکی کے لیے سمجھ لیجئے کہ 50% ہے, اور جو شادی شدہ مطلقہ بیوہ ہے اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ لڑکی کی اجازت 75% اور لڑکے کی ولی کی اجازت 25%. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کیا نام ہے, اییم جو ہے بیوہ مطلقہ, وہ اپنے طور سے کر سکتی ہے. حلالے کے سلسلے میں جو شرعی ہے, 3 طلاق حقیقت میں ہوا, 1 2 ہونے کے بعد تیسرا اگر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ, کہ وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی پہلے شوہر کے لیے, یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. اب نکاح کرے تو طلاق کے لیے نہیں, جو حلالہ ہے یہ حرام ہے, حلالہ لعنتی کام ہے. اس سے گھر بسانے کے لیے شادی کرتی ہے, اب گھر اس کے ساتھ رہ رہی ہے, اس شوہر کا انتقال ہو گیا یا کسی وجہ سے آگے چل کے اس سے طلاق ہو گیا, تو اب یہ جائز ہے کہ وہ پہلے والے سے نکاح کر سکتی. یہ مطلب ہے. تو اب یہاں فقہ حنفی کے ماننے والے اور اس کی تائید کرنے والے کہتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ عورت خود شادی کر سکتی ہے, یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. اور سورہ طلاق میں اللہ نے کہا کہ اگر مطلقہ عورت شادی کرنا چاہے تو اسے مت روکو, تو دیکھو عورت کو اختیار دیا. اب یہاں ان 2 آیتوں میں عورت کے عمل کو عورت کی طرف نسبت کیا گیا, لیکن کئی دوسری آیتوں میں کہا, جیسے سورہ نور کی آیت میں نے پڑھی, فَأَنْكِحُوا نکاح کرا دو. حدیث صاف کہہ رہی ہے, اللہ کے رسول صاف کہہ رہے ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا. اور ایک دوسری صحیح حدیث ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. جو بھی عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, ہوگا ہی نہیں نکاح. یہ جو بھاگ کے کرتے ہیں نکاح ہی نہیں ہوتا. ولی کی اجازت ضروری ہے, اور ولی کے ساتھ 2 شاہد کم سے کم ہو, 2 گواہ. اسی حدیث کے بعد الفاظ میں ہے کہ لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل. اس کو بھی محدثین نے صحیح کہا. حنفی مسلک والے چونکہ مانتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, یا یہ کہتے ہیں کہ ایک خبر واحد ہے جس سے قرآن پر زیادتی جائز نہیں ہے, حدیث کو رد کر دیتے, نہیں مانتے. صحیح کر لیں, مان لیں. اب وہ تو ایسے نہیں مانتے. ہمارے ہاں کچھ لوگ خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں مانتے, ہماری عورتیں ہمارے مرد کچھ ارمان بیچ میں آ گئے تو نہیں مانتے.
نہ ماننے کے اسباب الگ ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بہت سے ہم نہیں مان رہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا اور دو گواہوں کے بغیر بھی. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ نکاح کو اعلانیہ کرو، اعلنوا النکاح، ہاں نکاح کا اعلان کرو. اور بعض جگہوں میں، بعض روایتوں میں ہے کہ اسے مسجد میں بھی کرو. اس کو لوگوں نے ضعیف کہا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا حسن درجے کو پہنچتی ہے کہ مستحب ہے. تو نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، خفیہ نہیں چوری چھپے کر لیا نکاح متا یا نکاح حلالہ کی طرح آج کل جو ہوتا ہے. چوری چھپے والا نکاح نکاح نہیں ہے، زنا ہے، ہاں وہ فسق و فجور ہے. تو اعلان کے ساتھ ہو نکاح اعلانیہ، تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کون کس کی بیوی ہے، کس کا کس سے رشتہ ہے. ہاں اس سے بہت ساری خرابیوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے. تو ولی کی اجازت، ہاں اور اس کے بعد جو ہے شاہد کا موجود ہونا. ایک اور مسئلہ ہے مہر کا ہونا. مہر یہ فرض ہے. وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 4 غالباً، کہ عورتوں کو ان کا مہر، ہاں ان کا مہر خوش دلی سے دے دو، خوشی خوشی دے دو، زبردستی نہیں، منہ بگاڑ کے نہیں. یہ ان کا حق ہے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مریا. اگر وہ اپنی خوشی سے بطیب خاطر تم کو اس مہر میں سے کچھ دے دیں، دباؤ نہیں ڈالے کہ چل مہر معاف کر، ہاں یا مرنے کے ٹائم معاف کراتے ہیں ہمارے ہندوستان میں. ہاں مہر اسی وقت دینا چاہیے عورت کا حق ہے. اور وہ بول دے ہوئے عورت کے تم میرا پہلے حق ادا کرو پھر میرے پاس آنا، تو یہ اس کا حق ہے. ہمارے لوگ جانتے نہیں ہیں. اور پہلی رات میں تکلف ہوتا ہے، شروع میں تو پہلے ہی دن جا کے آدمی بولتا ہے بے شرمی سے کہ مہر معاف کر دے، آدھی کر دے. نہیں کرنا چاہیے، یہ یعنی کیا کہنے بے غیرتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بذات خود اپنے طیب خاطر کے ساتھ وہ تمہارے اس میں سے تم کو کچھ چھوڑ دے کہ نہیں چلو 1 لاکھ ہے 50 ہی دے دو، 50,000 ہے 25 ہی دے دو، اگر وہ خود سے چھوڑ دیتی ہیں تو تم اس کو مزے لے کر شوق سے ہاں کھاؤ پیو، اس میں تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر وہ اپنے طور سے کرتی ہے. لیکن یہ مہر فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر دیکھا اثر صفرۃ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ان کے کپڑے پر دیکھا کہ ایک زردی کا اثر ہے. تو پوچھا یہ کس وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تزوجت علی وزن نواۃ من ذہب، کہ میں نے ایک گٹھلی والے، نوات کا ترجمہ کر رہا ہوں گٹھلی، لیکن اس سے گٹھلی مراد نہیں ہے، ہاں سونے کے برابر کے بدلے میں نے نکاح کیا. یعنی وہ نوات کا لفظ علماء نے تشریح کی کہ 5 درہم کے برابر ہے، سونے کے 5 درہم. تو 5 درہم مہر پر میں نے شادی کی ہے. تو کہا اچھا ہنی ان لک، آپ کو مبارک ہو. پہلے مبارکباد دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اولم ولو بشات، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی ہو. ولیمے کا ذکر آگے کر رہا ہوں، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا بتایا کہ میں نے یہ مہر رکھی ایک 5 درہم کی. یہاں ایک حدیث تھوڑی سی لمبی جو آپ سن چکے ہیں، لیکن میں اس کو بطور خاص بیان کرنا چاہتا ہوں. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے یہاں یا اسلام میں شادی بیاہ کے تعلق سے جو میں نے ایک بات کہی تھی ابھی شروع میں کہ کس طریقے سے ایک عام ضروریات کو پورا کرنے کے تعلق سے کے طریقے پر اسلام نے نکاح کو رکھا ہے کہ آپ آسانی اور سہولت سے ایک غریب سے غریب آدمی اس کو پورا کر سکتا ہے. ایک غریب آدمی آج کرانہ دکان پہ جا کے آدھا کلو 1 کلو کوئی سامان لے سکتا ہے، گیہوں چاول تیل وغیرہ، ایسے ہی نکاح کر سکتا ہے اسلام میں. ہم نے اس کو مشکل بنایا. تو اس کی دلیل میں دے رہا ہوں. یہ حضرت سہل ابن سعد ساعدی کی لمبی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے رسول وہ کہتے ہیں کہ ان امرأۃ جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ جئت لأہب لک نفسی، کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ احزاب میں اللہ نے اختیار دیا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں. تو اس نے اپنے آپ کو حوالے کیا. فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا. فصعد النظر الیہا وصوب، اوپر دیکھا نیچے دیکھا. ثم طأطأ رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر جھکا لیا، یعنی کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. فلما رأت المرأة انہ لم یقذف فیہا شیئا، ہاں جب عورت نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا، تو جلست بیٹھ گئی. فقام رجل من اصحابہ، تو آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ ان لم یکن لک بہا حاجہ فزوجنیہا، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس سے میری شادی کر دیجیے. فزوجنیہا، شادی کر دیجیے اس سے میری. ہاں تو آپ نے پوچھا
جب اس نے یہ کہا فقال هل عندك من شيء، تمہارے پاس کچھ ہے کیا؟ دیکھیے شادی کی گزارش کر رہا ہے مجلس میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ فقال لا واللہ یا رسول اللہ، کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے آج ہمارے سماج میں وہ شادی کی سوچ سکتا ہے کیا؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میری شادی کر دیجئے اس عورت سے۔ تو آپ نے کہا اذهب الى اهلك فانظر هل تجد لك شيئا، گھر جاؤ اور ڈھونڈو تلاش کرو کچھ ہے کیا، دیکھو گھر میں کچھ بھی مل جائے۔ فذهب ثم رجع، ہاں وہ گیا لوٹا اور کہا لا واللہ یا رسول اللہ ما وجدت شیئا، اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے کچھ پایا ہی نہیں۔ آج کسی کا گھر اتنا خالی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی کتنا بھی غریب سے سب سے غریب آدمی کو لے لو، یہاں کوئی اگر ہو جس کو کہا جائے کہ یہ سب سے غریب ہے یا دھولیے میں سب سے غریب ہو، اس سب سے غریب آدمی چاہے وہ بھیک مانگنے والا ہو، اس سب سے غریب آدمی کے گھر میں جا کے دیکھیے یہ جواب جو صحابی دے رہے ہیں وہ گھر اس کا ایسا ہوگا کیا کہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ قالا انظر، تو اللہ کے رسول نے کہا انظر ولو خاتما من حدید، دیکھو ڈھونڈو چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ فذهب ثم رجع، وہ گیا ڈھونڈا پھر واپس لوٹا، کہا فقال ولا واللہ یا رسول اللہ ولا خاتم من حدید، اللہ کے رسول اللہ کی قسم ایک لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں ہے، میرے گھر میں نہیں ہے۔ ولیکن ھذا ازاری، ہاں مگر یہ جو ازار ہے میرے پاس، جو کپڑا ہے ازار میں نے پہن رکھا ہے، یہ ازار ہے میرے پاس۔ تو سہل نے کہا کہ اس کا مال پورا کا پورا اس کا ازار ہی تھا۔ اس آدمی نے جو شادی کی خواہش کر رہا ہے، تو شادی کے لیے مطالبہ کر رہا ہے، اس کا مال کیا تھا، پراپرٹی کیا تھی اس ٹائم؟ بس اس کا ازار تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا فلہا نصف، تو اس آدمی نے کہا کہ میں اس کو آدھا دے دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ما تصنع بازارک، کہ تم اپنے اس ازار سے کیا کر لو گے؟ ان لبستہ لم یکن علیہ من شیء، اگر تم پہن لو گے تو اس کو آدھا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وان لبستہ لم یکن علیک شیء، اگر وہ پہن لے گے تو تم پر کچھ نہیں رہے گا، تمہارا بدن برہنہ ننگا ہو جائے گا۔ فجلس الرجل، یہ سب کرنے کے بعد بھاگ دوڑ کر کے کچھ جب تھا ہی نہیں تو آدمی بیٹھ گیا، حتی طال مجلسہ، یہاں تک کہ اس کی مجلس کافی طویل ہوئی، یعنی کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ ثم قام، ہاں پھر وہ اٹھا، فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ لوٹ کر جا رہا ہے، پیٹ پھیر کے جا رہا ہے۔ اب مایوس ہو گیا کہ نہیں ہو سکتی، تو اب مجلس سے نکل کے جا رہا ہے۔ فامر بہ فدعی، اللہ کے رسول نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ اس کو بلاؤ، اور اس کو بلایا گیا۔ ہاں فلما جاء قال، جب وہ آیا تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ماذا معک من القرآن، تمہارے پاس تمہارے ساتھ قرآن کا کیا ہے، یعنی قرآن کا کتنا حصہ ہے تمہارے پاس، قرآن کا علم ہے، یاد ہے کچھ؟ تو اس نے کہا نعم، قال معی سورۃ کذا و سورۃ کذا و سورۃ کذا، عدھا، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے پاس وہ والی صورت ہے، وہ والی صورت ہے، وہ والی صورت ہے، ہر صورت کو جو اس کو پاس یاد تھی گنا دیا۔ قال اتقرؤہن علی ظہر قلبک، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم اس کو اپنی یادداشت سے، حافظے سے، ظہر قلبک یعنی اپنے جو دل میں موجود ہے، یعنی اپنی یادداشت سے پڑھ سکتے ہو، بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں ہاں پڑھ سکتا ہوں۔ قال اذهب فقد ملکتکھا بما معک من القرآن، جاؤ اسے لے جاؤ، میں نے تم کو اس عورت کا مالک اور ذمہ دار بنا دیا اس چیز کے بدلے میں جو تمہارے پاس قرآن ہے، یعنی اس قرآن کی تم تعلیم دو گے، یہ تمہارا مہر ہے۔ غور کیجیے قرآن، اب یہ تصور میں پورا، یعنی صرف اس میں پورے لفظ کو میں نے ترجمہ کر کے اس لیے بیان کیا، 2 جملے میں اس کا حاصل بھی بیان کر سکتا تھا، میں نے بطور خاص کہ پورا سماج اور پورا ماحول آپ کو پتہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے میری شادی کر دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، گھر میں دیکھ کیا کچھ نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی وہ بھی نہیں ہے، پھر بیٹھ گیا خاموش، واپس لوٹنے لگا، پھر بلایا۔ پورے سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود کافی ہیں، اس آدمی اور وہ عورت جو تیار بیٹھی تھی، مطلب جب آپ نے حصہ مالک بنا دیا تو وہ عورت بھی چلی گئی، وہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو شادی کیسے کرے گا۔ آج ہمارے یہاں کوئی ایسا آدمی جو غریب ہے وہ یہ بول کے دیکھے، ہاں وہ یہ بول کے دیکھے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن شادی شدہ ہیں، اگر وہ متوسط طبقے سے بھی وہ بول کے دیکھیں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں یا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلا جواب لوگوں کا کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا؟ ارے ابھی تو کیا کماتا ہے، ابھی تو پڑھ رہا ہے، ہاں ابھی پیروں پہ کھڑا نہیں ہے، ابھی سر پہ کھڑا ہے، ہاں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔
شادی کیسے کر لے گا؟ یہاں یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کے پاس جب لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے تو یہ بچی کو، اس بیوی کو لے جا کے گھر میں کھلاؤ گے کیا؟ رکھو گے کیسے؟ ضروریات کیسے پوری کرو گے؟ ازار سے منع کر دیا تو تم کیا پہناؤ گے؟ یہ وہ ایمان رکھنے والا ماحول تھا کہ شادی جب ہوگی گھر میں بیوی آئے گی تو اپنی قسمت لے کے آئے گی. اللہ تعالیٰ روح ڈالنے کے وقت فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ کیا رزق ہوگا اس کا دنیا میں وہ بھی لکھ دے، پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو وہ روزی لے کے پیدا ہوگا، بیوی کو لائیں گے تو وہ اپنی قسمت لے کے آئے گی. ذریعہ ہم بنے کمانے کا الگ بات ہے، لیکن قسمت اس کی آئے گی ہمارے گھر میں. ابھی میں نے بتایا نا برکت ہوتی ہے شادی سے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آج کے سماج میں تصور کیجئے کہ کیا ایسی بے خرچے کی، سستی بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں، بے خرچے کی، بے خرچ کی شادی جو اس صحابی کی اللہ کے رسول نے کی، ہم سوچ سکتے ہیں کیا؟ آج کے زمانے میں کوئی سوچ سکتا ہے کیا؟ ہاں میں نے کہا انتخاب، اجازت، لڑکی کی اجازت، ولی کی اجازت، شاہدہ ان دو گواہوں کا، قاضی کا پڑھا دینا، کوئی بھی نکاح پڑھا دے، خطبہ نکاح مسنون ہے. ہاں اور مہر ضروری ہے، فرض ہے، ابھی ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مہر دیا؟ آپ کی سنت دیکھ لیجئے کہ حضرت انس کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ ولیمے کی بات ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مہر حضرت ام حبیبہ کا تھا. ہاں روایتوں میں، جو لمبی روایتوں میں ہے. اور کیوں تھا سب سے زیادہ؟ اس لیے کہ آپ کا حضرت ام حبیبہ سے جو نکاح ہوا، غور کیجئے وہ بھی نکاح کیسے ہوا. حضرت ام حبیبہ حبشہ والی ہجرت میں گئی تھی، 4 اور 5 نبوی میں جو ہوئی تھی مکہ کے زمانے میں. ان کے شوہر ساتھ میں تھے ان کے، وہاں جانے کے بعد وہ عیسائی ہو گئے، وہاں جانے کے بعد وہ عیسائی بن گئے ان کے شوہر، لیکن یہ نہیں بنی. وہیں ان کے بچے کی ولادت ہوئی حبیبہ کی. ام حبیبہ اسی کی طرف کنیت تھی. یہ وہاں حبشہ میں تھی، سب گھر بار سے دور گئی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پیغام بھجوایا. حضرت نجاشی، ہاں نجاشی جو بادشاہ تھے، انہوں نے وکیل اور ذمہ دار بن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرایا. اس سے پتہ چلا کہ آدمی اپنی طرف سے کسی کو وکیل یا ذمہ دار بنا سکتا ہے شادی کرنے کے لیے. وہاں نجاشی بادشاہ بنے. ہاں اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ 2 شہروں میں رہنے والا، اس زمانے میں تو انٹرنیٹ اور یہ سب تھا ہی نہیں، سوچ بھی نہیں تھا، فون بھی نہیں تھا، لیکن ذمہ دار بنا کے ہو گیا. تو آج تو ہم ویڈیو کالنگ اور ان سب چیزوں پر سب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی امریکہ میں ہے، یہاں ہے، نکاح ہو سکتا ہے. تو بہرحال آپ نے نکاح کر لیا. اور الگ الگ روایتیں ہیں، اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ 400 دینار جو ہے مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے حضرت نجاشی نے ادا کی. یہ سب سے زیادہ مہر تھا. اب یہاں میں ایک خاص بات کہ مہر کے سلسلے میں فرض تو ہے، لیکن یہ جو حدیث میں نے پیش کی کہ لوہے کی انگوٹھی بھی چن لو، دیکھ لو، یا آپ نے کہا کہ قرآن کی جو کچھ صورتیں تم کو یاد ہے یہ تمہارا مہر ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کی تو اللہ کے رسول وہ چونکہ قید بن کر آئی تھی تو کہا کہ تم کو آزاد کر رہا ہوں، یہ تمہارا مہر ہے. حضرت صفیہ ام المومنین جو تھی، خیبر کے وقت 7 ہجری میں جو ہوا. تو مہر کم اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. یہاں بھی حنفی مسلک میں انحراف ہے. ایک ضعیف، بالکل ناقابل حجت دلیل کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 10 درہم مہر ہونا چاہیے. ابھی مالیگاؤں میں نے ایک اخبار میں ایک مضمون پڑھا ایسے ہی ہلکا سا سرسری سا، تو اس میں بڑی تفصیل بیان کہ 10 درہم سے کم نہیں ہو سکتی. اب یہاں بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں کہ آپ کی بات مانیں؟ لیکن وہ نہیں مانیں گے کیونکہ وہ کہیں گے ہمارا مسلک یہ ہے. وہ جو روایت پیش کرتے ہیں وہ انتہائی ضعیف ہے، اور یہ بخاری مسلم کی اور 1-2 نہیں، ایسی 20 روایتیں دلیلیں مل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوہے کی انگوٹھی بھی مہر میں چلے گی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم بھی چلے گی. ہمارا مسلک کہتا ہے نہیں 10 درہم. ایک ضعیف روایت ہے اور ہمارے امام کا مسلک، یہ ہمارا مسلک یہ بن گیا تو اب ہم اسی پہ قائم رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں مانیں؟ یہ کھلواڑ ہے. مہر کا مسئلہ میں نے بیان کیا کہ یہ فرض ہے، اور مہر میں کم اور زیادہ کی کوئی بھی حد نہیں ہے. کم کی بھی نہیں ہے، زیادہ کی بھی نہیں ہے. وہ مشہور روایت ہے، اس پر کلام بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کو بہت زیادہ رکھنے سے روکا تو عورتوں نے اعتراض کیا کہ فَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ کیا ہے وہ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر تم کسی عورت کو ڈھیر سارا مال دو، ہاں
تو بھی تم کو دینا چاہیے خوش دلی سے. اور پھر اس کے بعد احکام بیان کیے. تو کہا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈھیر بھی دے سکتے ہیں, بہت سارا بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کیسے ہیں منع کرنے والے؟ حضرت عمر نے اپنی بات واپس لی, لیکن ترغیب دی اس بات کی کہ مہر کم سے کم ہونا چاہیے. یہاں میں اس کو مسئلے کے طور پر یہ بیان کروں کہ ایک آدمی جس سے شادی ہو رہی ہے, اس کی مالی حیثیت کی بنیاد پر مہر متعین ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 2-3 مسئلہ ہے, اور رسم و رواج کے تناظر میں وقت پاور کا مسئلہ ہو رہا ہے, اور میں کچھ بے چینی محسوس کر رہا ہوں کہ بات کو جاری رکھوں, اچھے سے شارٹ کر دوں. جی ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت اسلامیہ نے مہر کو ایک ایسا حق بتایا کہ شادی ہوتے ہی عورت پر یہ عائد ہوتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو ادا کرے, اور اس کے بعد کھانا پینا بھی, ولیمہ بھی شوہر پہ ہے, مہر بھی شوہر کو دینا ہے, اور کوئی خرچہ لڑکی کی طرف نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک تو یہ کہ اگر تم جتنا بھی دے رہے ہو مانگ سکتی ہے یا ولی کہہ سکتا ہے, لیکن اس میں بھی لڑکی یا لڑکی کا ولی منمانا مہر مطالبہ نہیں کر سکتے, یا اگر وہ کر رہے ہیں تو لڑکا کہہ سکتا ہے کہ میری طاقت نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ اس لیے ہاں بول دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے معاف کروا لیں گے. کچھ لوگ اس لیے بہت زیادہ مہر رکھتے ہیں کہ ارے مہر زیادہ رہے گا, ادا نہیں کر پائے گا تو طلاق نہیں دے پائے گا. ہاں, جیسے گاڑی میں وہ پارکنگ لگاتے ہیں کہ وہ پتھر وتھر لگاتے ہیں کہ اس کا ٹائر آگے نہ جائے, تو ایسا مہر کو نکاح کے لیے رکاوٹ ڈالتے بناتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, پھر بہت زیادہ اس طرح کا بوجھ ڈال دیا جائے تو لڑکی کو پھر شوہر مارتا ہے. خیر, تو مہر وہ ہونا چاہیے جو انسان اپنی طاقت اور قوت کے لینفق ذو سعۃ عن سعتہ, کہ ایک کشادگی والا کشادگی کے ساتھ اور تنگی والا اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر سکے. تو جو اس کی حیثیت ہے ایک یہ. دوسرا یہ کہ شوہر کو مہر ادا کرنا ہے, ولیمہ دینا ہے, شوہر بیوی سے مطالبہ کرے, یہ انتہائی بے غیرتی, بے عزتی اور نیچ پن ہے جو ہمارے یہاں ہندوانہ طریقے پہ چلتا ہے, جہیز کا مطالبہ کرنا. اب ہمارے ہاں حضرت علی حضرت فاطمہ کے نکاح کا, جس میں اللہ کے رسول دونوں کے ذمہ دار تھے, اور حضرت علی کی زیرہ بیچ کر, جو روایتوں میں ہے کہ حضرت علی کی زیرہ بیچ کر ہی وہ سامان خریدا تھا جو دیا, اور اس کو لوگ جہیز کی دلیل بناتے ہیں. جہیز وہیز اسلام میں کچھ نہیں ہے. کتنے رشتوں میں, کتنوں میں آپ نے دیکھا اس طرح, الٹا دینا چاہیے. آج بھی عربوں میں دیکھیے کہ شادی کرنے کے بعد لڑکیوں کو دیتے ہیں, لیتے نہیں ہیں. یہ اونچا پن ہے, ہاں, غیرت کا تقاضا ہے. تو شادی بیاہ میں یہ جو جہیز کا معاملہ ہے, یہ ہندوانہ, جہاں لڑکی کو رخصت کرتے وقت جو کچھ دینا ہے دے دیا جائے, اس کا حصہ بکرا نہیں کرتے, ایسا مزاج بن گیا ہے ہمارے یہاں. تو یہاں بھی مخالفت, اور وہاں جو حصہ بکرا مقرر ہے وہاں بھی مخالفت. شریعت دونوں جگہ نہیں مان رہے, دونوں جگہ پامال کر رہے ہیں. اب ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک ہوتا ہے خوش دلی سے کوئی تحفہ دے دینا. ہاں, ابھی میں اس کو بیان کروں کہ دے سکتے ہیں, تو سارے لوگ وہی بیان کرتے ہیں جو جہیز کا لین دین کرتے ہیں, کہہ رہے خوش دلی سے دے رہے ہیں. بند کیجئے, جب یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کو بند کیجئے, خوش دلی سے آپ بعد میں پہنچا دیجئے. یہ میں حکمت بتا رہا ہوں اس رسم کو ختم کرنے کا, اور سماج کے بڑے لوگوں کو پہلے بند کرنا چاہیے. کہیں گے کہ جب بڑے لوگ بند کریں گے تو کہیں گے بڑے لوگ جب نہیں کر رہے ہیں تو پھر چھوٹا شرمائے گا, لیکن بڑا اگر کرتا ہے تو چھوٹا پھر قرضہ لے کے کرتا ہے, چوری کر کے کرتا ہے, ارمان نکالتا ہے, اپنی بیوی بچوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بڑے گھر میں ایسا ہوا تو بھی محروم نہیں ہے. رسم ختم کرنا ہے تو پہلے سماج کے با اثر امیر, مالدار اور بڑے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. جہیز کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے, اور خاص طور سے مطالبہ کرنا تو اس کو تو ہم ناجائز کہہ سکتے ہیں, اور ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ اتنا دیجئے تب ہم نکاح کر کے تیار ہوں گے, ہمارے بچے کے لیے گاڑی چاہیے, وہ تو اتنی بڑی ڈگری لے کے رکھا ہے, ایسا کریں گے ویسا کریں گے. اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہے. میں نے ایک مرتبہ اپنے ایک شیخ سے, شیخ رضا اللہ صاحب مالیگاؤں تشریف لائے تھے, ان سے بات میں نے کہا کہ ہماری سمجھ کے باہر ہے کہ اب ایسے علماء کیوں نہیں ہوتے جو کم عمری میں بھی. حضرت مولانا محمد جوناگڑھی کی میں نے مثال دی, ماضی قریب کی. کہا کہ ان کی عمر کہتے ہیں 50 سے کم ہی تھی, لیکن اتنی عمر میں انہوں نے کتنا کام کیا. ہاں, قرآن کا ترجمہ کیا, یہ جو احسان البیان میں ترجمہ ہے مولانا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ, ترجمہ کیا. تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کیا, تفسیر ابن کثیر کا. اعلام الموقعین بہت موٹی کتاب علامہ ابن قیم کی, اس کا ترجمہ کیا. ہاں, اخبار محمدی اخبار نکالتے تھے, تحریری طور سے کئی 100 مناظروں کی کتابیں, وہ باریک کتابچے لکھے, کئی کتابیں لکھی. خود جو ہے مدرس تھے, اخبار نکالتے تھے, سفر کرتے تھے, مناظرہ کرتے تھے, پروگراموں میں شریک ہوتے تھے, مدرسے میں پڑھاتے تھے, اور 4 شادیاں بھی کی. گجرات میں بھی کی, ڈھاکہ میں بھی کی, کلکتہ میں بھی کی, کراچی میں بھی کی.
ہمارے مولانا شعیب صاحب آتے ہیں، پوچھیے تو وہ بولتے ہیں ہمارے پاکستان والی دادی، بنگلہ دیش والی دادی، کلکتہ والی دادی، اس طرح ذکر کرتے ہیں، ان کے دادا تھے مولانا محمد جوناگڑھی۔ تو میں نے ذکر کیا تو مولانا رضا اللہ صاحب نے کئی پہلو سے اچھے جواب دیے تفصیل، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ جب سبق پڑھانے جاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں شادی بھی آسان ہے، جہیز کا تصور نہیں ہے، لین دین نہیں کرنا چاہیے، ہنڈا اور یہ سب نہیں چلنا چاہیے، یہ ہم سمجھ لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھا دیں، لیکن میں گھر میں میری بیٹی اگر ہے تو بیوی اور بچے کو کیسے سمجھاؤں، نمبر ایک، اور اگر انہیں سمجھا بھی لوں، چلو ٹھیک ہے میرے گھرانے کے لوگ مان گئے کہ ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو اب مجھے اگر سماج میں اچھا رشتہ کرنا ہے، پڑھا لکھا لڑکا ہو، قابل لڑکا ہو، اچھا خاندان ہو، مطلب خاندان سے مطلب شریف خاندان، دین کی بنیاد پر، جب ہم اس طرح کا ڈھونڈتے ہیں تو وہاں مطالبہ ہے۔ اگر میں اپنی بچی کی شادی وہاں کرنے جاتا ہوں کہ لڑکا اچھا ہے، دیندار گھرانہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت رشتے ہیں ہمارے، تو گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، ہمارے بیٹے کو اگر یہ ہو جائے تو کاروبار لگ جائے گا، دکان بن جائے گی، تو وہ امید رکھتا ہے۔ اور میں اگر اس سے کہوں کہ نہیں دین میں یہ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، اپنی بچی کے لیے نہیں دوں گا، میں تو ویسے پورا میری پراپرٹی تو بھی بچی کی ہے، حصہ اگر تو ملے گا، تو وہ چاہے یہ وجہ نہ بتائے لیکن رشتہ نہیں کرے گا۔ تو ہم اسی سماج کے تو حصہ ہیں نا، شیخ نے کہا۔ تو کہا مولانا محمد جوناگڑھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اور ان کے دور میں دینداری کا غلبہ تھا، ایک عالم کو دین کی بنیاد پہ لوگ قبول کرتے تھے، اخلاق کی بنیاد پر دیتے تھے، لیتے تھے، بچیوں کو رشتہ کرتے تھے، تعاون کرتے تھے سماجی طور سے۔ لیکن آج تو سارا لین دین اس بنیاد پر ہوتا ہے، اگر میں اپنی بچی کے لیے بغیر کچھ دیے ہوئے رشتہ تلاش کروں گا تو مجھے اچھا رشتہ ملے گا ہی نہیں۔ اس لیے جو عمل کرنا چاہتا ہے، رسم و رواج کو کاٹنا توڑنا چاہتا ہے، وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے بعض مقامات پر۔ اب ہمارے ہاں سب لوگ، میں نے یہ جملہ کہا تو سب لوگ کہیں گے میں تو مجبور ہوں، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ علامہ ابن قیم کی ایک بات بہت اہم بات ہے، ہماری مائیں بہنوں کو پڑھانے کی سمجھانے کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسم و رواج کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی سماج میں، چاہے وہ شروع میں کسی حکمت سے شروع کی جائے، بعد میں اگر اس نے جڑ پکڑ لیا تو لوگ اس کو اتنی سختی سے پکڑتے ہیں، اتنی شدت سے، کہ اگر اس رسم کو چھوڑ دے تو لوگ نام رکھیں گے، مخالفت کریں گے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر شریعت نے جو حکم دیا ہے، جو فرض کیا ہے، وہ اگر چھوڑ دیا جائے تو لوگ اس کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے سماج محلے پڑوس گھر میں دیکھیے، کوئی اگر فرض نماز پڑھنے نہیں گیا کوئی نہیں پوچھتا آج، لیکن شادی بیاہ میں ایک رسم چھوڑ دے، جہیز کا معاملہ نہ رکھے تو 4 لوگ ضرور پوچھیں گے، اور عورتیں تو یہی کہتی ہیں کہ ارے لوگ کیا بولیں گے، محلے کی عورتیں کیا بولیں گی، تو اللہ ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا یہ فکر نہیں ہے، لوگ کیا بولیں گے، اسی پہ چل رہا ہے سارا معاملہ۔ تو یہ مہر کے ضمن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، انتخاب، ولی کی اجازت، لڑکی کی مرضی، پھر ایجاب و قبول، 2 شاہد کی مرضی میں نکاح کے بارے میں کہا، خطبہ اسلام مسنون ہے، ایجاب و قبول یعنی لڑکے سے قبول کروایا جائے گا اور اس لڑکی سے ایجاب کروایا جائے گا، رضامندی لی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ مہر کی ادائیگی، اور اس کے بعد ایک چیز آتی ہے جو آخری چیز ہے نکاح کے لیے ہونے کے لیے، یہ شریعت میں جو میں نے ابھی بیان کیا اس کے ساتھ ایک چیز جوڑو، لڑکے کی طرف سے ولیمہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا ولیمہ جو کیا، سب سے بڑا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کیا، حضرت زینب کے سب سے بڑا ولیمہ کتنا کیا؟ 1 بکری۔ ہاں، حضرت انس کہتے ہیں کہ اولم النبی صلی اللہ، کیا ما اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من نسائہ، ہاں، اولم علی زینب، ما اولم علی زینب اولم بشاتین، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی پر اتنا زیادہ ولیمہ نہیں کیا جو حضرت زینب پر کیا، اور آپ پر بھی کیا کیا؟ 1 بکری کا کیا۔ اور اس کی بھی وجہ تھی شاید، حضرت زینب حضرت زید کی متعلقہ تھی، ہاں، حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے، وہاں رسم توڑنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان سے نکاح کر لو، تو آپ ڈر رہے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ احزاب میں اللہ کہ وَتَخْشَى النَّاسَ، کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ رسم رواج کو کاٹنا توڑنا ہے نا، وہ رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹے کی طرح ہے، اور اس کی بیوی جو ہے ہماری بہو بن گئی، تو اب اس سے طلاق ہوا تو بہو سے شادی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ میں ان سے جیسے ہی نکاح کروں گا تو مکہ والے ہنگامہ مچا دیں گے میرے خلاف، پروپیگنڈا کریں گے، چیخ پکار مچائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا، رد کرنا تھا۔
اللہ نے قرآن میں کہا فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا، کہا کہ جب زید نے ان سے اپنی، یہ زید دیکھیے صحابی کا نام، ایک ہی صحابی کا نام ہے قرآن میں، جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی، طلاق معاملہ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو ہم نے زوجنا کہا، ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی، حضرت زینب سے۔ یہ مکہ والوں کے لیے بہت بڑی اس کا رد تھا، کیوں کروایا یہ؟ بہت سی حکمتوں سے ایک حکمت یہ تھی کہ یہ لوگوں کے سامنے جائے کہ منہ بولے کا رشتہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب ہمارے یہاں کسی لڑکی نے کسی کو بھیا بول دیا، چاچا بول دیا، تو اب بعد میں اس سے نکاح کا رشتہ ہی نہیں بھیج سکتے، وہ تو میرے کو چاچا بولتی تھی، نہیں، منہ بولے رشتے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پردہ بھی کرنا چاہیے اسے، منہ بولے رشتے کی بنیاد پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس پورے واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا ہم نے آپ کی شادی کر دی، حضرت زینب، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، حضرت زینب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان فخر کرتے تھے کہ تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کروائی، میری شادی اللہ نے 7 آسمان کے اوپر سے کروائی۔ یہ فخر کی بات تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے زوجنا، کہا ہم نے، قاضی جو بولتا ہے نا میں نے آپ کے نکاح میں دیا، میں نے آپ کی شادی کی، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی۔ کچھ روایتیں یہ بھی ہے کہ بعد میں آپ نے دنیا میں بھی نکاح کیا، اللہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، غیر مسلموں سے مناظرے میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو خیر حضرت زینب سے یہ نکاح میں ایک آپ کا ایک ولیمہ، آپ نے ایک بکری کے ساتھ ولیمہ کیا ہے، بخاری مسلم، آپ نے کیا نام ہے، ایک ولیمے میں آپ نے ایک بیوی کا ولیمہ 2 مد، یہ فقہ الحدیث وغیرہ میں یہ روایت نقل ہے حوالوں کے ساتھ کہ آپ نے ایک بیوی کا ولیمہ 2 مد یعنی 1.25 سیر جو کے ساتھ کیا۔ اب پکڑ لیجئے کہ 1 کلو جو کے ہوں، ہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہاں وہ 1 کلو کا ولیمہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ تو ابھی یہیں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان کو بولا جائے کہ 1 کلو کے ولیمے میں ہاں اور تھوڑی سی مہر میں آپ کی شادی کروا سکتے ہیں، تو وہ یہیں سے اٹھ کے بولے گا چلو میں ابھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی میں نے شروع میں 2-3 مرتبہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یا شریعت اسلامیہ نے نکاح کو اتنا آسان رکھا ہے جیسے آپ بازار سے جا کے کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں۔ آپ دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پوری کرنے کے لیے جس طریقے سے سہولت محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی آپ شادی کر سکتے ہو اگر اسلام پر عمل کرنا ہے دونوں پارٹی کو۔ تو دونوں پارٹ اتنا آسان رکھا ہے شریعت نے، اور یہ جو میں بول رہا ہوں ہوائی بات نہیں بول رہا ہوں، یہ آخری چیز ہے نکاح کے مکمل ہونے کی، ولیمے کی جو میں بیان کر رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبدالرحمن بن عوف والی حدیث بیان کر چکا ہوں کہ ان سے بھی کہا کہ ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے لیے بکری بہت چھوٹی چیز تھی، بڑے سے بڑا کر سکتے تھے، پورے مدینہ کو کھلا سکتے تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہا ایک بکری۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رعا علی عبد الرحمن بن عوف اثر صفرۃ، یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف پر زردی کا نشان دیکھا، ہاں زعفرانی ہے زردی، تو پوچھا یہ کیا ہے، کیا ما ہذہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے اتنے مہر پر۔ تو مطلب شادی کر کے جو ان سے ملاپ ہوا اس کے اثر سے ان کو لگ گیا تھا، انہوں نے رنگ لگایا نہیں تھا، تو آپ نے ان کو مبارکباد دی اور کہا۔ اب یہاں یہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ یہ نشان کیا ہے، تو کہا شادی کی ہے، مطلب اس سے پہلے اللہ کے رسول کو پتہ نہیں کہ شادی کی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی قریبی آدمی اگر بول دے کہ میں نے شادی کر لی تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، حقیقت کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب صحابہ کرام کے نزدیک کوئی تھا کیا؟ کوئی محترم تھا اور ہو سکتا تھا کیا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ آپ کے اشاروں پر گردن کٹوانے والے، پوری دولت کو قربان کرنے والے، شادی کر لی اللہ کے رسول کو بتایا نہیں۔ اگر آپ اور ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ یا آج ہم کیا بولیں گے کسی کے بارے میں؟ ارے بلایا نہیں، یہ نہیں، کچھ ناراض ہو جائیں گے، کچھ کہیں گے اب میں نہیں بلاؤں گا اس کو، اب میں ایسا نہیں کروں گا، اب میں ویسا نہیں کروں گا۔ یہ ناراضگی، اسلام کا تصور دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہیں بلایا، بہت اس سے محبت کا معیار نہیں معلوم پڑتا، رشتہ داری کا معیار نہیں معلوم پڑتا۔ یہ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کا۔ اب آگے اور ایک نکاح کی سہولت، یہ ٹوٹل نکاح ہے جو میں نے بیان کیا۔ اب ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی جو آپ بخاری مسلم میں پائیں گے، ہاں لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے، جو محاصرہ ہوا، خیبر کو فتح کیا۔ ہاں خیبر فتح ہونے کے بعد جو دولت ملی اور جو وہاں کی عورتیں تھیں وہ لونڈی بن کر آئیں۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے آگے کہا کہ میں کوئی جو ہے لونڈی لینا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے جا کے لے لو۔ انہوں نے صفیہ کو منتخب کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ۔
تو ایک صحابی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صفیہ کو دہیہ نے لے لیا، وہ ان کے جو یہود ہیں خیبر کے، ان کے سردار اور عالم کی بیٹی ہے، میری رائے میں وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے بلوایا، ان کو دیکھا، اور پھر حضرت دہیہ سے کہا کہ کوئی دوسری لونڈی تم لے لو، اور پھر ان کو بلانے کے بعد ان سے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کرو، میں آخری کا حصہ بیان کر رہا ہوں، اگر اسلام قبول کر لو تو میں تم سے شادی کروں۔ مطلب وہ راستے میں ہی عدت بھی پوری ہو گئی ان کی، ہاں وہ شوہر والی تھی، اولاد نہیں تھی، دوسرا شوہر تھے ان کے، تو بہرحال وہ عدت پوری ہوئی۔ آپ نے پیشکش کی کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم کو آزاد تو میں تم سے شادی کر لوں۔ وہ تیار ہو گئیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کو آزاد کرنے، لونڈی تھی ان کو آزاد کیا، یہی ان کا مہر تھا، نکاح ہوا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس کی والدہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو تیار کیا، ہاں فلما اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، اللہ کے رسول اللہ نے دولہے کی حیثیت سے جب صبح کی، آپ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگائیے، مکہ سے مدینہ میں سمجھتا ہوں 70-80 میل کے فاصلے پر ہے، کچھ کم و بیش 70-80 میل، ہاں وہاں سے لوٹ رہے ہیں، راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، ہاں سفر سے لوٹتے ہوئے راستے میں شادی ہو رہی ہے۔ سفر کی حالت میں ہم لوگ شادی کر سکتے ہیں کیا آج کل؟ ٹرین میں کر لیں، بس میں کر لیں، یا کہیں رکیں، ہاں بمبئی سے لوٹ رہے راستے میں ناسک واسک میں رکے، کر سکتے ہیں کیا؟ آج ہم سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، ہاں کئی نکاح ہیں، آپ اللہ کے رسول اللہ کے نکاحوں کو دیکھیے، تو اس میں سے یہ آپ نے دیا، ہاں انورٹر بند ہو سکتا ہے اس لیے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے سفر کی حالت میں شادی کیا۔ اس میں اور اہم بات، حالت سفر میں شادی ہوئی، شب زفاف ہوئی، دوسرے دن حضرت ام سلیم نے کہا جب لوگوں کو، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ جس کے پاس جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے لے آئے۔ تو فجعلا یاتی کہ ایک شخص جو ہے وہ کچھ کھجوریں لے کے آنے لگا، ایک شخص جو ہے کچھ دوسری سمن یعنی گھی وغیرہ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ سویک یعنی ستو لے کر آیا۔ تو کھجور ستو وہ بھی دوسروں سے، یعنی جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ لوگوں جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ اب آپ نے لے آیا، آپ نے ایک چادر یا وہ چمڑے کا جو ہے دسترخوان جیسا بچھایا اور سب کو اس پہ ڈال دیا اور سب کو کھانے کے لیے کہا۔ یہی آپ کا ولیمہ تھا سفر میں۔ اور ولیمہ کیسے کیا؟ سب لوگوں کا جمع کر کے، یعنی آپ سے بھی کہا لے آؤ، آپ سے بھی کہا لے آؤ، اور میرا ولیمہ ہے۔ آج چلے گا ایسا؟ سوچ سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ کتنا آسان ہے نکاح۔ اب یہاں سوچئے کہ سفر میں کیا، آپ نے کتنے رشتہ داروں کو بلایا، کارڈ چھپایا، خبر دی، آدمی بھیجا، بلایا، ولیمہ بھی سفر میں ہی ہو گیا، پورا نکاح شادی ختم۔ کوئی ایسا نہیں کہ چلو ارے مجھے تو بتایا ہی نہیں، میں تو آیا ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کیا، مہینے بھر سے تیاری چل رہی ہے۔ اب یہ جو میں نے نکاح بتایا، پھر سے دہرا رہا ہوں، انتخاب سے لے کر ولیمے تک۔ اب یہ آدمی کی طرف سے ہوا، لڑکی کی شادی نہیں ہے، وقت بھی کم ہے، انورٹر جانے کا خندشہ ہے، اس لیے اصل موضوع کے لیے میں صرف دو باتیں، یہ پوری چیزیں دماغ میں رکھیے کہ اسلام میں نکاح کتنی چیزوں کا نام ہے اور شریعت نے اس کو کتنا آسان رکھا ہے۔ جب ہم رسمیں بناتے ہیں تو اس کو مشکل بناتے ہیں، اس کو خرچیلا بناتے ہیں۔ بہت سی رسموں کو کہتے ہیں کہ اس کا یہ حق ہے، اس کا وہ حق ہے، عورت کو یہ دینا چاہیے، رشتے دار ساس کے لیے یہ ہے، بہو کے لیے یہ ہے، دولہے کی بہن اور دلہن کی بہن کے لیے یہ، ساس سسر کے لیے یہ، جیجا جی کے لیے اور بہنوئی کے لیے فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، خرچہ بڑھاتے چلے گئے رسم کے نام پر، اور جیسے جیسے رسم کے نام پہ خرچ بڑھا ویسے ویسے شادی مشکل ہوتی چلی گئی، اور جب شادی مشکل ہو گئی تو کم ہو گیا شادی کا ہونا، اور شادی کا ہونا جب کم ہوا تو زنا کے راستے ڈھونڈے گئے، زنا کے راستے کھلتے گئے، اور بدکاری، بے حیائی اور برے کام شروع ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں شادی بری ہو گئی اور مشکل ہو گئی، زنا آسان اور عام ہو گیا۔ زنا کرنے پر پکڑے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے کوئی بات نہیں، آج کل تو چلتا ہے، ہاں۔ دوسری شادی کرنے پہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ نے جس کی اجازت دی وہ ہم نے برا سمجھ لیا، اور اللہ نے جس کو حرام قرار دیا، جو بہت سارے نقصانات کی بنیاد ہے، اس کا راستہ کھول دیا۔ کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے؟
غلط رسم و رواج کی بنیاد پر، جس نے شادی کو مشکل بنا دیا، جس نے بہت سارے بوجھ ڈال دیے لوگوں پر، سماج کے لوگوں کے کندھے پر، عورتوں، بچوں، مردوں اور خاص طور پہ دولہا اور دلہن دونوں پر۔ دلہن کی طرف سے کھانا نہیں ہے، جہیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مہندی کی رسم، یہ فلاں کی رسم آج کل جو ہوتا ہے، اس سے کچھ سالوں پہلے اور زیادہ ہوتی تھی، بڑی تعداد میں باراتیوں کو لے جانا اور ایسی بہت ساری رسمیں چونکہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ہر شہر میں آپ کو الگ الگ ملے گی۔ تو جتنی رسمیں ہیں، یہ نکاح کا میں نے کہا انتخاب، ایجاب و قبول، ولی کی اجازت اور بیوی کی مرضی، پھر اس کے بعد مہر اور اس کے بعد ولیمہ، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسلام سے زائد ہے۔ ساری رسم و رواج ہے جو لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، لوگوں کی بدعتیں ہیں، سماجی بدعت ہے، اور جب یہ بدعتیں رکاوٹ بننے لگے، لوگ اس پر ٹوکنے، بولنے اور آر دلانے لگے، تو یہ اور زیادہ بری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لہذا نتیجہ جو میں نے عنوان میں ہے کہ یہ رسم و رواج سماج کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ دین سے دور کرتی ہیں، اللہ اور رسول کی تعلیمات کو پیروں تلے روندواتی ہیں، اور ہم روند رہے ہیں۔ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، عورتوں کی خواہش، ہماری خواہش، دولہے کی خواہش، دلہن کی خواہش، شریعت کو پامالی۔ تو جب ہم نے شریعت کو رون دیا، یہاں ہم اہل حدیث نہیں ہیں، یہاں سنتوں پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنے والے نہیں ہیں، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے اور تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں، جب برادری کے نام پہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جہیز کے نام پر اللہ کے رسول کی شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، شادی کو مشکل بنا رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے آپ کو دنیا میں بھی مسائل سے گرفتار نہیں کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں بنا رہے ہیں کہ جب تم رسول کو مانتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، تو دین کی یہ تعلیمات مانی کیوں نہیں؟ ہم تو یہ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت اور اطاعت کا یہ معاملہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے بٹن لگانے کے لیے کہہ دیا کہ قمیص کا بٹن یہاں ہونا چاہیے یا کھلا ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے، اس میں بھی وہ پیروی کرتے تھے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ شادی بیاہ میں بھی ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے اہل حدیث ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر یہ رسم و رواج آپ نہیں چھوڑتے تو آپ اپنے آپ کو دیندار مت کہیے، اگر آپ یہ سنتوں کو اختیار نہیں کرتے تو اب آپ جھوٹ مت بولیے گا کہ مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، شریعت کی پابندی کرنے والا بنائے، سماجی طور سے اس قسم کی جو رسوم و رواج بہت ساری خرابیاں جو قائم ہیں، اس پر کیا کہتے ہیں، مہم اور جنگی پیمانے پر جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاد، ابھی میں نے علامہ ابن قیم کا قول نقل کیا کہ لوگ فرض چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیجئے، روزہ چھوڑ دیجئے، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں بولے گا، لیکن رسم چھوڑ دیں گے تو لوگ مخالفت کرنے لگتے ہیں، تو یہ سماجی جہاد ہوتا ہے۔ اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے اس سلسلے میں آگے بڑھے، نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جب آپ اللہ پر بھروسہ کر کے جہیز نہیں چاہیے، رسم و رواج اور جھوٹی شان نہیں چاہیے، تو اللہ آپ کو برکت دے گا، نوازے گا، ترقی دے گا، عزت دے گا۔ جو شریعت کی تو پابندی میں ہی ہمارے لیے عزت ہے، اور جتنا ہم مسلمان ہوں گے اتنا اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، اور جتنا اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اتنی عزت پائیں گے۔ آج مسلمانوں کی جو بے عزتی ہو رہی ہے، کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ ہے شریعت کی مخالفت، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن حدیث کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں، لہذا پورے دین میں، پورے سماج اور پوری زندگی میں ہمیں اسلام کو اپنانا ہے، اور زندگی، شادی بیاہ اسلام کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، بڑا حصہ ہے، اور اس سے جیسا کہ میں نے تھوڑی سی تقریر میں جو کچھ باتیں بیان کی، اس سے آپ کو اندازہ لگا ہوگا کہ ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات، سماجی، سیاسی، اقتصادی، ہمارے گھریلو خاندانی، ہمارے نفسیاتی، جسمانی فوائد کی بنیاد یہ نکاح ہے، پاکیزہ نکاح ہے، جس کی بنیاد تقوی پر ہو۔ جب تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو ہم یہ باتیں مانیں گے، ورنہ صرف سرسری بات ہے کہ ہم ظاہری طور سے بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دین شریعت کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ سب جھوٹ ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہمارے دل میں تقوی نہیں ہوتا۔ تقوی ہوگا تو شریعت کی پابندی ہوگی، شریعت کے احکامات پر آدمی عمل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں متقی بنائے، دین کا پابند بنائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے ارد گرد میں شریعت کی جو مخالفتیں ہو رہی ہیں، ہم پہلے اپنے آپ سے شروعات کرتے ہوئے ارد گرد میں اپنی طاقت اور قوت اور علم کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں کامیاب کرے، اور ہم جب کوشش کریں گے تو برکتیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔